السلام علیکم۔ ناول مرگِ تمنا، قسط نمبر 9۔ رات کے گہرے سائے مدھم ہوتے چلے جا رہے تھے اور فلک آہستگی سے رنگ بدلتے بدلتے اب دن کی نوید سنا رہا تھا۔ بادلوں کی راجدھانی قائم تھی، لیکن کوئی منچلی کرن زمین کو بوسہ دینے کی کوشش میں کامیاب ہو رہی تھی۔ پہاڑ کی اونچائی پر منظر خوبصورت نہیں تھے، وہاں صورتحال کل کے برعکس تھی۔ پہاڑ کی ڈھلان تلے وہ دونوں نیند میں گم تھے، لیکن ان کے چہروں پر رات کی بے سکونی لامیا کی ٹانگوں پر اذلان کی جیکٹ تھی، جو شاید اس نے رات کی کسی پہر اس پر ڈال دی تھی، اور اپنے جسم کو حدت دینے کے لیے بیگ کو سینے سے لگائے ہوئے تھا۔ وہ پتھر سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا، جبکہ لامیا کا سر اس کے کندھے پر تھا۔ سر میں اٹھتی ٹیسوں کی وجہ سے وہ ایک لمحہ سکون سے سو نہ پایا، لیکن لامیا کی نیند میں خلل پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ صبح کے پیغام نے سب سے پہلے اس کی آنکھوں پر دستک دی۔ اس نے مندی مندی آنکھیں کھول کر اپنے ارد گرد دیکھا۔ وہ حالات کا جائزہ لینا چاہ رہا تھا، لیکن نگاہیں اپنے پہلو میں سوئی لامیا پر ٹکی رہ گئیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھول گیا تھا کہ وہ کہاں ہے اور کن مشکلات کا شکار ہے۔ ایک پل کے لیے اس کا دل چاہا کہ یہ لمحات یوں ہی تھم جائیں۔ وہ اسے دیکھتا رہے۔ اس کے بکھرے بالادے چہرے کو ڈھانپ رہے تھے، لیکن کندھے پر چہرہ ٹکا ہونے کے باعث وہ بہت قریب سے اس کے نقوش کو محسوس کر رہا تھا۔ کتنے ہی پل اس بے خودی میں کٹ گئے۔ اگر وہ آنکھیں کھول کر اس کی آنکھوں میں دیکھ لیتی تو سڈنی کی محبت ماضی کا قصہ بن جاتی۔ اس پر آج پھر یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ وہ لامیا ابراہیم کی ایک جھلک پہ اپنا سب کچھ ہار سکتا تھا۔ صبح ہو گئی ہے، اس کی نگاہوں کا ارتکاز تھا۔ شاید کہ وہ آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی۔ اپنی بے خودی چھپانے کا کوئی بہانہ نہیں سوجا تو نگاہیں چراتے صبح ہونے کی اطلاع دی۔ تمہاری چوٹ کیسی ہے؟ وہ اس کی نگاہیں چرانا اور خود کو غیر محسوس طریقے سے پیچھے کرنا واضح محسوس کر گئی، لیکن یہ وقت ایسی باریکیوں پر غور کرنے کا نہیں تھا۔ درد ہی درد ہے۔ وہ بتا نہیں پایا کہ درد سر میں تھا یا زیادہ دل میں۔ اب ہم کیا کریں گے؟ طوفان رک چکا، ہم نیچے جا سکتے ہیں۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے اذلان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ راستہ کس حد تک خراب ہو چکا ہو، لیکن اس طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ ہمیں یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ اسے جواب دیتے وہاں بکھرا سامان سمیٹنے لگا۔ لیکن تم ایسی حالت میں نیچے کیسے جاؤ گے؟ اس کے سوا چارہ بھی کیا ہے؟ وہ خود اپنی بگڑتی حالت سے آگاہ تھا، لیکن ہار مان لینا زیادہ تکلیف دہ ثابت ہو سکتا تھا۔ تم یہاں رک جاؤ، میں نیچے جاتی ہوں۔ ماما پاپا بھی پریشان ہوں گے اور میرے پہنچنے پر یقیناً تمہیں نیچے لے جانے کے لیے کوئی بہتر طریقہ استعمال کریں گے۔ وہ اپنے لیے اسے مزید تکلیف دینا نہیں چاہ رہی تھی۔ بالکل بھی نہیں، میں تمہیں اکیلے نہیں جانے دوں گا۔ اس نے ایک لمحہ بھی اس کی بات پر غور نہیں کیا۔ اذلان، تم زخمی ہو، پہلے ہی میرے لیے خود کو بہت مشکل میں ڈال چکے ہو۔ پلیز اپنی ضد چھوڑ دو۔ اس کا پیلا پڑ چکا چہرہ وہ نظر انداز نہ کر سکتی تھی۔ وہ اپنا بیگ اٹھاتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے طے کر لیا کہ اذلان یہیں رہے گا اور وہ خود نیچے جا کر اس کے لیے مدد لائے گی۔ اسے معلوم تھا وہ یہاں رکنے کے لیے آسانی سے نہیں مانے گا، لیکن وہ اسے مزید مشکل میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ لامیا، بے وقوفی مت کرو، ہم اکٹھے ہوں گے تو ایک دوسرے کی مدد کر سکیں گے۔ اکیلے رہیں گے تو کچھ خبر نہیں ہوگی کہ دوسرے کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ اس کے ارادے بھانپ چکا تھا، تبھی اسے منع کرنے لگا۔ لامیا نے اس کی بات سنی انسنی کرتے قدم جلدی سے آگے بڑھا دیے۔ وہ تیز رفتاری سے نہیں چل سکتا تھا، اسے سہارے کی ضرورت تھی، اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے وہ اسے یہاں چھوڑ سکتی تھی۔ اسی سوچ کے تحت وہ جلدی سے غارنما ڈھلان سے نکل کر کھلے آسمان تلے آئی، اور ایک نظر سامنے دیکھتے اس کے ارادے بھربھری دیوار کی طرح ڈھہ گئے۔ اونچائی کا خوف ایک دم اس کی نگاہوں کے سامنے ناچنے لگا۔ اس کے لیے ایک قدم بڑھانا بھی بہت مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ اذلان چند قدموں کا فاصلہ پار کر کے اس تک پہنچ چکا تھا، اور اب اس کی اڑی رنگت دیکھ کر سراپا سوال تھا۔ ہاں ٹھیک ہوں، تمہیں چھوڑ کر جانا مشکل لگ رہا ہے۔ اس کے سوا اسے کوئی بات نہیں سوچی تھی۔ یہ تو میری خوش قسمتی ہے۔ وہ اس کے جواب سے من پسند معنی تلاش کرنے لگا۔ کیا مطلب؟ وہ اس کے بدلتے رویے محسوس کر رہی تھی، لیکن اسے صورتحال سے کیا کرنا چاہیے یہ سمجھ سے بالاتر تھا۔ لامیا، مجھے نہیں معلوم کہ دوبارہ یہ تنہائی میسر ہوگی یا نہیں۔ مجھے اس حقیقت کا ادراک بھی ہے کہ یہ جگہ ایسی باتوں کے لیے مناسب نہیں، لیکن آج میں کہہ دینا چاہتا ہوں، میں ان اونچے اونچے راستوں کو اس اقرار کا گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ اذلان حیدر دل کے ہاتھوں بے بس ہو چکا ہے۔ تم سوچو گی شاید سر پر لگی چوٹ کا اثر ہے، لیکن ایسا نہیں۔
میں تمہیں یقین دلاتا ہوں یہ میرا پاگل پن ہے جو سالوں سے تمہارے وجود کی چاک کا مجھے شکار بنائے ہوئے ہے۔ میں نہیں جانتا یہاں سے جانے کے بعد کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ مجھے تمہارے سنگ قدم سے قدم ملا کر چلنا ہے۔ میں اب تمہارے ناراض ہونے کا، تمہیں کھونے کا رسک نہیں لے سکتا۔ وہ بہت ناپ تول کر بول رہا تھا، لیکن لفظ پھر بھی پھسلتے جا رہے تھے۔ لامیا حیران نگاہوں سے سامنے کھڑے انسان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ زخمی تھا لیکن اپنے جذبوں کی سچائی ثابت کرنے کے لیے لڑکھڑاتے لہجے میں بولتا جا رہا تھا۔ اذلان حیدر اس کا دوست تھا، شاید دوست سے بڑھ کر، لیکن دوستی کی مٹی میں محبت کا گلاب کھلے گا اس کا اندازہ اسے نہیں تھا۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے اپنے اقرار کا جواب جاننا چاہ رہا تھا اور وہ اپنے حواس مختل محسوس کر رہی تھی۔ ایسے کسی ویرانے میں کوئی شخص کبھی اپنی محبت کا اظہار کرے گا، یہ اس نے کب سوچا تھا؟ محبت کے متعلق اس نے سوچا ہی کب تھا؟ اذلان میں وہ عجیب بے بسی محسوس کر رہی تھی۔ ہاں لامیا، جو کہنا ہے ابھی کہہ دو۔ اس ویرانے میں کوئی جادو ہے، اسی لیے دل کی باتیں اظہار کا تقاضا کرتی ہیں، اور ایک بار کہہ کر دیکھو، یہ ویرانہ تمہیں گلشن بنتا دکھائی دے گا۔ ایسے کسی ویرانے میں تم ان اونچے درختوں کو گنگناتا محسوس کرو گی۔ وہ ایک دم اس کے قریب ہوا، اس کا ہاتھ پکڑ کر کچھ کہنے کے لیے اکسا رہا تھا۔ وہ خاموش تھا تو کوئی مشکل نہیں تھی، سب کہہ دیا تو مشکل بڑھ گئی۔ وہ اس کا جواب سننے کے انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ اذلان، اس کے دل میں اس وقت سوائے خدشات کے کچھ نہیں تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا سب سننے کے لیے تیار تھا کہ کسی احساس نے اسے چونکا دیا۔ اس کی نگاہیں لامیا کے پیچھے دیکھنے لگی تھیں۔ اسے ہونے والا احساس غلط نہیں تھا، کیونکہ اب آوازیں واضح ہونے لگی تھیں۔ آسمان پر ہیلی کاپٹر کی پرواز اور نیچے لوگوں کا شور۔ اس کا مطلب صرف ایک ہی تھا کہ ان کی مدد پہنچ چکی ہے، انہیں اکیلا نہیں چھوڑا گیا تھا۔ وہ لوگ آ گئے۔ اپنے علاوہ دوسروں کی آوازوں نے لامیا کو اس قدر خوشی بخشی کہ وہ فرتے جذبات سے اذلان کے سینے سے لگ گئی۔ اس کی اذلان کے حوالے سے ساری فکر مندی ختم ہو گئی، اور اس خوشی میں وہ چند لمحے پہلے کا فسوں ختم کر بیٹھی تھی۔ وہ اس سے الگ ہوئی اور اوپر دیکھتے ہاتھ ہلانے لگی، لیکن اس کا گلے لگنا اور پھر ہٹ جانا مقابل کو ساکت کر گیا تھا۔ کالی اندھیری رات میں ایک انجان بنگلے کے سامنے وہ حیران پریشان کھڑی تھی۔ پچھلے 3 گھنٹوں سے وہ اپنے ہمسفر کے تاثرات سے صورتحال کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی، جو تاحال کامیاب نہ ہو سکی تھی۔ بنگلے میں لوگوں کی بھیڑ اور دریا بچھی دیکھ کر اتنا تو اندازہ ہو گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ یہاں کچھ خوشگوار نہیں تھا، لیکن کیا تھا یہ سمجھنے سے وہ قاصر تھی۔ تاشفین بھائی، ہم کہاں آئے ہیں؟ اس کے لہجے میں ایک انجانا سا خوف تھا۔ مجھے کبھی امید نہیں تھی کہ اس طرح بھی یہاں آنا پڑے گا، اور اس دل دکھا دینے والے صحنے کو تمہارے بچاؤ کے لیے استعمال کرنے کی نوبت آئے گی۔ وہ دکھی تھے اور اس کا اندازہ اسے ایک لمحے میں ہوا۔ ان کی بات نے اسے شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل دیا۔ وہ کبھی ایسی بے وقوف اور جلد باز نہیں رہی تھی جیسی حرکت آج کے دن اسے سرزد ہو گئی۔ نہ جانے کون سا بھوت تھا جو اس کے سر پر سوار ہو گیا کہ اس نے اپنی بڑی امی کے متعلق ایک لمحہ سوچنا گوارا نہ کیا۔ وہ کیا کر بیٹھی تھی یہ ان چند گھنٹوں میں اسے بخوبی اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں مگن تھی کہ کوئی شخص ان کے پاس آن کھڑا ہوا۔ وہ تاشفین بھائی سے گلے ملا اور اسی دوران ایک سرسری نظر اس پر ڈالی گئی، لیکن وہ نگاہ پلٹ کر دوبارہ واپس نہیں آئی تھی۔ اس ایک نگاہ میں وہ حیرانی اور دکھ کی ملی جلی کیفیت واضح دیکھ چکی تھی۔ میں یہاں سارے انتظامات دیکھ رہا ہوں۔ اجنبی شخص کے بھیگے لہجے نے دل میں پنپتی پریشانی کو مزید ہوا دی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ یہاں کے ملازموں نے اطلاع دی ہے۔ ان کا کہنا تھا یہاں زیادہ تر ہم دونوں کا آنا جانا تھا، تمہارے نمبر پر رابطہ نہ ہوا تو مجھے کال ملا دی۔ ڈیڈ باڈی کب تک آئے گی؟ ان کا جملہ نورالعین کو چونکا گیا۔ کس کے متعلق بات ہو رہی تھی؟ وہ اس بات سے انجان تھی، لیکن معاملے کی سنگینی کا احساس ہونے لگا۔ ابھی شوکت صاحب کے رشتہ داروں سے پتہ چلا کہ شاید ڈیڈ باڈی نہ لائی جائے، البتہ ان کی بیٹی جلد از جلد پاکستان آ جائے گی۔ نبیل کو جتنا معلوم ہو سکا اس نے بتا دیا۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ اتنا نرم مزاج انسان ہم میں نہیں رہا۔ دوپہر میں ہی تو ان کی بیٹی سے بات ہوئی تھی، اور اب یہ خبر۔ وہ ازحد افسردہ تھے۔ نورالعین کے لیے شوکت حسین کا حوالہ اتنا انجان نہیں تھا، سو وہ کچھ صورتحال سمجھ چکی تھی۔ ان سب کے دکھی ہونے کا پس منظر وہ جان گئی تھی، اور اسے افسوس ہوا کہ اتنے دکھ کے لمحے کو اس کے بچاؤ کے لیے استعمال کیا گیا۔ نبیل، یہ میری بہن ہے۔ میں دراصل اس کے ساتھ ضروری کام سے نکلا تھا کہ تمہاری کال نے حواس باختہ کر دیا۔ میں اسی حالت میں یہاں چلا آیا تو اگر اس کے رات رکنے کا اندر انتظام ہو سکے۔ انہیں اب خیال آیا کہ وہ یہاں اکیلے نہیں تھے۔
ہاں کیوں نہیں، اندر خاندان کی خواتین موجود ہیں، کسی ملازمہ کے ساتھ انہیں اندر بھجوا دیتا ہوں، وہ بھی کسی عورت کی موجودگی میں پرسکون نہیں تھا۔ اس نے شکر کا سانس لیا۔ نورالعین جاؤ، ہم صبح ہوتے ہی واپس حویلی کے لیے نکل جائیں گے۔ اسے اندر بھیجتے وہ قدرے پرسکون ہوئے اور ساتھ ہی حویلی والوں کا دھیان آیا کہ نہ جانے وہاں کیا صورتحال ہوگی۔ میں کال کر کے آتا ہوں، وہ نبیل کو کہتے ایک طرف کو ہٹ گئے۔ کئی لمحے وہ اسی سوچ میں گم رہے کہ اس وقت کسے فون کریں۔ پھر خیال آنے پر ودود کو کال ملا دی۔ اس وقت صرف وہی جاگتا ہوگا۔ ان کا خیال سچ ثابت ہوا، پہلے ہی کال پر فون اٹھا لیا گیا۔ زہے نصیب، ہماری یاد کیسے آئی جناب کو؟ وہ صورتحال سے مکمل انجان، کافی خوشگوار مزاج میں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اسے بات بتانے کا مطلب اسے مطمئن بھی کرنا، جو کسی صورت نہ ہوگا، اور نہ ہی اس وقت وہ کسی تفتیشی مرحلے سے گزرنے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ انہوں نے اسے بڑی امی سے بات کروانے کا کہا تھا۔ میں تو حویلی میں نہیں ہوں، آج کچھ کام تھا سو ابھی تک آفس سے نکل رہا ہوں۔ ودود کے جواب پر انہوں نے گھڑی پر وقت دیکھا۔ اس وقت؟ لیکن آپ کہاں ہیں؟ کیا حویلی میں نہیں ہیں؟ اس کی تفتیش شروع ہو چکی تھی۔ میں تمہیں ایک لوکیشن بھیج رہا ہوں، یہاں آؤ۔ نورالعین میرے ساتھ ہے، اسے جاتے ہوئے حویلی واپس لے جاؤ، میں کل صبح واپس آؤں گا۔ ودود کا یہاں ہونا انہیں غنیمت لگا۔ وہ اسے ودود کے ساتھ واپس بھیج دیں گے اور باقی کا سارا مسئلہ بعد میں دیکھ لیں گے۔ نوری آپ کے ساتھ ہے؟ ودود کی حیرانی وہ آواز سے بھی محسوس کر سکتے تھے۔ سب ٹھیک ہے نا، کوئی مشکل تو نہیں؟ وہ مسلسل بولتا جا رہا تھا۔ اسے مطمئن کرنا ان کے لیے ہمیشہ مشکل رہا تھا۔ تم بس آ جاؤ۔ وہ اس وقت کچھ زیادہ تفصیل بتانے سے گریزاں تھے۔ پام بیچ پر سنہری کرنیں دستک دے رہی تھیں۔ سیاحوں کی کثیر تعداد یہ دلکش منظر دیکھنے کو جمع تھی، جبکہ کچھ لوگ بے چینی سے لائٹ ہاؤس کو جانے والے راستے کی جانب کھڑے تھے۔ وہاں کھڑے ہر شخص کی آنکھوں میں انتظار جوان تھا۔ ساری رات فاطمہ ابراہیم نے کانٹوں کے بستر پر گزاری تھی۔ طوفان آیا اور تباہی کی داستان رقم کرتے چلا گیا، لیکن لامیا کی دوری نے انہیں عجیب اور خوفناک وسوسوں کے سپرد کر دیا تھا۔ اب بھی ابراہیم کا ہاتھ تھامے وہ پہلی قطار میں کھڑی تھیں۔ لامیا میری بچی، اسے دیکھتے وہ بے چین ہو کر اس کی جانب بڑھیں۔ انہوں نے اسے اپنے سینے میں یوں کھینچ لیا کہ اب اس سے دور رکھا تو کوئی نئی قیامت آ جائے گی۔ شکر ہے بیٹا آپ خیریت سے ہیں، آپ کی ماما بہت ڈر گئی تھیں۔ وہ ماما سے الگ ہوئی تو انہوں نے اسے ساتھ لگا لیا۔ بہت مشکل رات تھی ماما، لیکن فائنلی سب ختم ہوا۔ وہ اپنی زندگی کے دو ستون سامنے دیکھ کر خوش تھی۔ اذلان کہاں ہے؟ فاطمہ ابراہیم نے سب سے پہلے اس کی غیر موجودگی کو محسوس کیا۔ ارے ہاں، اذلان نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں رہ گیا؟ ابراہیم رانی متلاشی نظروں سے اس کے پیچھے دیکھ رہے تھے۔ پاپا وہ زخمی ہے، اسے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہاسپٹل لے جایا گیا ہے۔ لامیا کے جواب نے ان دونوں کو پریشان کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ کیا ہوا اسے؟ یہ سب ہم بعد میں پوچھ لیں گے، ابھی ہمیں اس کے پاس پہنچنا ہے۔ انہوں نے فاطمہ کو سوالات کا سلسلہ موقوف کرنے کا کہا اور جلدی سے واپسی کو مڑ گئے۔ ان دونوں نے بھی قدموں کا رخ موڑ لیا۔ لامیا تم بھی زخمی ہو؟ انہوں نے انہیں سہارے کے لیے ہاتھ پکڑا تو اس کی زخمی کلائی ان کی نگاہوں سے چھپی نہ رہ سکی۔ کیا ہوا ہے لامیا؟ ان کے تیز تیز چلتے قدم تھم گئے تھے۔ وہ پریشانی سے اس کی چھلی ہوئی کلائی اور پنڈلیاں دیکھ رہے تھے۔ آپ پارکنگ تک چل سکو گی؟ ان کا پریشان لہجہ اسے نادم کر گیا کہ ایک اس کی خواہش نے سب کو کتنا پریشان کیا تھا۔ اب پریشان نہ ہو، میں آسانی سے چل لوں گی۔ وہ نے بتا نہیں پائی کہ ان دونوں کی محبت نے اسے کتنی طاقت بخشی تھی۔ وہ سست روی سے چلنے کے باعث 30 منٹ سے زیادہ وقت لگاتے پارکنگ میں پہنچے۔ پاپا کے گاڑی چلانے کے انداز سے اسے ان کی تشویش سے آگاہی ہو رہی تھی، اور کہیں نہ کہیں اس کے دل میں بھی وسوسوں کا ناگ کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ اذلان کے حوالے سے کئی خیالات اس کے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ اس کا اقرار محبت لامیا ابراہیم کو بہت سی الجھنوں کے سپرد کر گیا۔ درخت جہاں پر عذاب رت تھی، نہ برگ جاگے نہ پھول آئے، بہار وادی سے جتنی پنچھی ادھر کو آئے ملول آئے، نشاط منزل نہیں تو ان کو کوئی سا اجر سفر ہی دے دو۔ ایک کتاب کی ورق گردانی کرتے طالب علمی کے دور کی یاد دلاتی ہوئی غزل نگاہوں کو باندھ گئی۔ وہ کئی بار اس غزل کو پڑھ رہے تھے اور مزید پڑھنے کی تمنا دل میں بیدار ہوتی رہی۔ انہیں یوں لگا شاعر نے ان کا دل چیر کر سرخ سیاہی سے الفاظ رقم کیے تھے۔ کسی زمانے کی پسندیدہ غزل آج حال دل بن گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ یادوں میں مزید بہک جاتے۔ ان کی نگاہ گھڑی پر پڑی اور آدھی رات گزرنے کے احساس نے انہیں یہ شوق ترک کرنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے کتاب بند کی اور کرسی دھکیلتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حازم ابھی تک نہیں سوئے؟ امی کی آمد نے انہیں چونکا دیا۔
کچھ مطالعے میں مصروف ہو گیا تھا امی۔ انہیں جواب دینے کے ساتھ ساتھ وہ لیپ ٹاپ بند کرنے لگے۔ میں کافی دنوں سے محسوس کر رہی ہوں کہ تم الجھے لگ رہے ہو، خیریت ہے نا؟ وقت سے پہلے پڑنے والی ذمہ داریوں نے اسے کافی سنجیدہ اور ذمہ دار بنا دیا تھا۔ یہی وجہ تھی انہیں حازم شفیق کی چھوٹی سے چھوٹی بات کی پرواہ رہتی تھی۔ نہیں امی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ انہوں نے آگے بڑھتے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا، اور یہ ان کی ایک عرصے سے عادت تھی۔ انہیں لگتا تھا ان کا یہ محبت اور عقیدت بھرا بوسہ ماں کے وجود میں توانائی بھر دیتا تھا۔ میں نے تم سے کئی باتیں کرنی ہیں، لیکن تم ہاتھ ہی نہیں آ رہے۔ اس کا نرم رویہ دیکھ کر انہیں پچھلے دنوں کی کئی باتیں یاد آنے لگیں۔ ہاں بیٹھیے اور جی بھر کر باتیں کیجیے۔ ان کے سامنے کرسی رکھتے انہیں بیٹھنے کو کہا اور خود بھی ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ یہاں محلے میں رشتہ کروانے والی بوا ہیں، میں نے انہیں کنزا کا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے کہہ دیا ہے۔ لیکن کیوں امی؟ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے؟ اس کی پڑھائی بھی باقی ہے۔ وہ ان کی عجلت پسندی پر حیران ہوئے۔ اس کی عمر کم ہے، لیکن تمہاری تو عمر گزر رہی ہے نا، 26-27 سال شادی کے لیے بہترین عمر ہوتی ہے۔ انہوں نے ایک پل سوچتے اس کی عمر کا اندازہ لگایا تھا۔ امی، میری اور اس کی عمر کا کیا موازنہ؟ انہیں امی کا حساب کتاب سمجھ نہ آیا۔ حازم، میں تمہارے ساتھ ساتھ کنزا کی بھی ماں ہوں۔ سچ کہوں تو میرے دل میں ہزار وسوسے اندیشے ہیں۔ مجھے بھی ہر ماں کی طرح لگتا ہے کہ تمہاری بیوی کے آ جانے کے بعد شاید حالات ایسے نہ رہیں اور میں کنزا کے لیے جو سب سوچ کر بیٹھی ہوں وہ نہ ہو سکے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے تمہاری فکر مندی بھی کھائی جا رہی ہے۔ کنزا کے شوق پورے کرنے کی نظر میں تمہاری خوبصورت نہیں چڑھا سکتی، اسی لیے مجھے یہی بہتر لگا کہ تم دونوں کی ذمہ داری سے ایک ساتھ سبکدوش ہو جاؤں تاکہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو۔ اپنے دل میں پنپتے اندیشے انہوں نے بیٹے کے سامنے رکھ دیے۔ آپ بھی بلا وجہ کی پریشانی پال لیتی ہیں۔ کنزا کے لیے آپ کی فکر مندی ٹھیک ہے، لیکن میرے لیے خود کو پریشان نہ کریں، اور نہ ہی میرا وقت گزرتا جا رہا ہے۔ آپ تسلی رکھیں اور یقین بھی کہ ہم دونوں کے حوالے سے آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ انہیں امی پر بے تحاشا پیار آیا تھا، جو نہ جانے کیسی کیسی سوچوں میں خود کو الجھائے رکھتی تھیں۔ افشین کون ہے؟ ان کے سوال نے حازم شفق کو چونکانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ آپ کو کس نے بتایا افشین کا؟ انہیں اندازہ تھا، لیکن پھر بھی پوچھ بیٹھے۔ یہ چھوڑو، تم بتاؤ نا کون ہے؟ وہ اپنے سوال پر قائم تھی۔ امی، وہ میری کولیگ ہے، ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں ہم دونوں ہیں۔ امی کو مطمئن کرنے کے لیے انہوں نے تفصیل سے جواب دیا۔ اس کی کوئی تصویر ہے تو دکھاؤ۔ امی کی اس بات نے ان کے 14 طبق روشن کیے تھے۔ میں کیوں رکھنے لگا اس کی کوئی تصویر؟ وہ ضد ہوئے تھے۔ تمہارے پاس ہے تو صحیح، لیکن دکھانا نہیں چاہتے، وہ الگ بات ہے۔ ایسا کرو خود ہی بتا دو کیسی ہے۔ ان کا انداز اٹل تھا۔ امی، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ وہ اب ان کے کسی سوال کا جواب نہیں دینے والے تھے۔ دیکھو حازم، وہ ہمارا زمانہ تھا جب ماں باپ نے کسی کے ساتھ قسمت جوڑ دی، بلا چوں چرا اس پر آمین کہہ دیا۔ اب وقت کے تقاضوں کو میں سمجھتی ہوں، اس لیے تم یہ نہ سوچو کہ میری جانب سے کوئی اعتراض ہوگا۔ وہ تمہیں پسند ہے تو مجھے بھی جی جان سے پسند ہے۔ بس جیسے ہی کنزا کا کوئی اچھا رشتہ مل جاتا ہے، میں ساتھ ہی اسے بھی تمہارے نام کی انگوٹھی پہنا آؤں گی۔ وہ اپنی ہیرو میں مسلسل بولتی جا رہی تھیں۔ امی امی، ایسی کوئی بات نہیں۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے امی کو یقین دلائیں۔ تو پھر کنزا اور عزت جھوٹ بول رہی ہیں؟ اب کہ انہیں بھی غصہ آیا تھا۔ بالکل، ان دونوں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ انہیں یقین تھا کہ یہ کارنامہ ان دونوں کا ہوگا، اور اب وہ سوچ چکے تھے کہ آسانی سے ان دونوں کو چھوڑنا نہیں تھا۔ تم اسے پسند نہیں کرتے، جبکہ وہ دونوں کہہ رہی تھیں کہ تمہارے بدلے انداز کے پیچھے یہی وجہ ہے۔ اب کہ ان کا انداز دھیما ہوا تھا۔ امی، افشین میری کولیگ ہے، میں کسی کو پسند ضرور کرتا ہوں، اور وقت آنے پر آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ انہیں امی کا اداس چہرہ پسند نہیں آیا تھا، سو وقت کی مناسبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے دل میں انگڑائی لیتے جذبے سے پردہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ کون ہے وہ؟ وہ بے تحاشا خوش ہوئی تھیں۔ کچھ دیر ٹھہر جائیے، آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ امی کی خوشی نے ان کے دل میں چھپے چند اندیشوں کو موت کی نیند سلا دیا، اور شاید اب وہ بھی پرسکون نیند سونے والے تھے۔ میں تو بڑی امید سے آئی تھی کہ بس جلدی سے تم دونوں کے ہاتھ پیلے کر دینے ہیں، اب تم کہتے ہو تو رک جاتی ہوں۔ انہوں نے دل ہی دل میں بچوں کی خوشی کے لیے دعائیں کیں اور اسے سونے کا کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ راستے کا اندھیرا اور ویرانی اسے اپنے وجود میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ گاڑی میں گہری خاموشی چھائی تھی، اور ویسے ہی گمبھیر خاموشی ان دونوں کے درمیان تھی۔ اس کے دل سے یہ خواہش تھی کہ ساتھ بیٹھا انسان اس سے کوئی سوال جواب نہ کرے۔
وگرنہ اس کی آنکھوں میں چھپا دریا لمحے میں سارے راز افشاں کر سکتا تھا۔ تم پریشان ہو؟ اس کی خواہش سچ نہ رہ گئی۔ نہیں، اس نے یک لفظی جواب کیسے دیا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ آج سب کچھ اس کی سوچوں کے برعکس ہو رہا تھا۔ آج اس کے حوصلوں کے سارے بند بہہ گئے تھے۔ اس نے اپنے ازراں وجود کو حویلی کی دیواروں سے آزاد کر لینا چاہا تھا، لیکن اس کی قسمت نے اسے اسی حویلی کے مردوں کے درمیان گھما کر رکھ دیا تھا۔ اسے جو شخص مہربان لگا اسی نے نقب لگائی تھی، اور تاشفین علی چٹھا کو دیکھ کر اس نے سوچا حویلی کے باغ میں اس کی لحد تیار ہوگی۔ لیکن سب خیالوں کی تردید ہو رہی تھی۔ جن مردوں کے ظلم اور حیوانیت کے قصے وہ حور العین سے سنتی آئی تھی، آج وہی مرد اس کے پاسماں بنے ہوئے تھے، کوئی سوال کیے بنا، کوئی الزام لگائے بغیر۔ تمہارے لیے پیزا لے کر آیا تھا، پیچھے سے اٹھا لو۔ اس نے بات بدل دی۔ نور العین نے سکون کا سانس لیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ پیزا شدید پسند ہونے کے باوجود اسے طلب نہیں ہو رہی تھی۔ پیزا ہو اور تمہیں بھوک نہ ہو؟ نور باجی آپ ٹھیک ہیں؟ ودود کا حیران انداز لہجہ اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ وہ اتنا بھی آدم بیزار نہیں تھا جتنا اس نے سمجھ رکھا تھا۔ اس کی پسند سے بھی واقفیت رکھتا تھا، اور آج ہی کے دن یہ بھی معلوم ہوا کہ شعلہ بنے رہنے والا انسان نرم لہجے میں بات کرنا جانتا تھا۔ میں آپ کی باجی نہیں ہوں۔ اس سنگین ماحول میں بھی وہ باجی لفظ ہضم نہیں کر پائی تھی۔ بہنیں باجیاں ہی ہوتی ہیں۔ اس نے اسٹیئرنگ سے ایک ہاتھ ہٹاتے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ اس کے مان بھرے لہجے نے نور العین کے الفاظ خاموش کرا دیے۔ تھوڑا سا ہنسا مسکرایا کرو، بڑی امی تمہارے لیے بہت پریشان رہتی ہیں۔ وہ آج اس موقع کا فائدہ اٹھاتے اسے بڑی امی کی خدشات سے آگاہ کر رہا تھا۔ ان کا پریشان رہنا میرے لیے کچھ بہتر نہیں کر سکتا۔ میں انہیں بارہا کہہ چکی ہوں میرے لیے دعا کیا کریں۔ اس نے پختہ لہجے میں جواب دیا کہ ودود کے وجود میں طمانینت پھیل گئی۔ سعد علی چٹھا سے اس کے تعلقات ہمیشہ خراب رہے تھے۔ حور العین کا وجود حویلی میں نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن اس کے باوجود نوری کے لیے اس کی فکر مندی کم نہ ہوتی تھی۔ اس کی خاموش طبیعت اپنے والدین کے برعکس تھی۔ اس کے خدوخال اور خیالات میں بڑی امی کی جھلک واضح تھی، اور اس سفر میں چند گھنٹوں کے دوران وہ اس کے لیے بے شمار اپنائیت محسوس کرنے لگا۔ وہ سعد علی چٹھا کی بیٹی ہے، اس بات سے اسے نہ پہلے کبھی فرق پڑتا تھا اور نہ آج پڑ رہا تھا، جبکہ ان دونوں کے تعلقات میں بے حد بگاڑ ہو چکا تھا۔ کتنا سفر باقی ہے؟ چند پل کی خاموشی کو اس کے سوال نے توڑا۔ 1 گھنٹہ لگے گا۔ تم تھک گئی ہو تو سیٹ پیچھے کر کے لیٹ جاؤ۔ اس کے انداز میں فکر مندی تھی، اور وہ اس کے مسلسل سفر سے آگاہ تھا، سو اسے آرام کا مشورہ دینے لگا۔ ہسپتال کی راہداری میں بے تحاشا رش تھا۔ لوگوں کا آنا جانا ایک تسلسل سے جاری تھا۔ اس کے زخموں کی مرہم پٹی ہو گئی تو اس نے راہداری کے اختتام کی جانب قدم بڑھا دیے جہاں اذلان کو رکھا گیا تھا۔ وہ لوگ جب تک یہاں پہنچے تب تک اس کو اچھے سے دیکھ لیا گیا تھا، اور اسے قدرے بہتر حالت میں دیکھ کر ماما پاپا مطمئن ہو گئے تھے۔ ماما اسے زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھیں۔ اپنے زخم صاف کروانے اور ضروری ہدایات کے بعد وہ واپس اذلان کے کمرے میں آ گئی تھی۔ اسے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ وہ دھیما سا مسکرایا تھا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ سفرہ تفریح میں وہ لائٹ ہاؤس کے راستے میں ہونے والی باتیں بھول چکا ہوگا، وہ محض اس کا خام خیال تھا۔ اس کی نگاہوں میں اب بھی ان لمحات کا عکس واضح تھا۔ وہ یہ سب نظر انداز کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی نگاہیں اسے ایک ڈور سے باندھ رہی تھیں۔ بھولنے کی ہر کوشش وہ ناکام بنا رہا تھا۔ اذلان حیدر شاہ، تمہاری یہ کوشش میرے لیے مشکل پیدا کر رہی ہے۔ وہ بلند آواز میں اسے انتباہ کرنا چاہتی تھی، لیکن سب کی موجودگی کے باعث بڑبڑا کر رہ گئی۔ تم کچھ کہہ رہی ہو؟ ماما نے مڑ کر اسے دیکھا۔ نہیں تو، وہ ہڑبڑا کر بولی، اور اس کے انداز سے وہ بے تحاشا محظوظ ہوا۔ اس کی مسکراتی آنکھیں لامیا کو خفت میں مبتلا کر گئیں۔ انکل میں اب ٹھیک ہوں، آنٹی کی طبیعت بہتر نہیں ہے، آپ انہیں لے کر چلے جائیں۔ اس نے سنجیدہ لہجے میں انہیں مخاطب کیا، اور اس کی بات کا پس منظر لامیا کو خوب اچھے سے سمجھ آ رہا تھا۔ نہیں بیٹا، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کو یہاں چھوڑ کر قطعاً نہیں جا سکتی۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی ماما کے جواب نے حالات بدل دیے۔ لامیا کی مسکراہٹ نے اسے تپانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ میں نے باجی اور بھائی جان کو خبر کر دی ہے، وہ لوگ آتے ہی ہوں گے، پھر ہم چلے جائیں گے۔ اس اطلاع نے لامیا کا مسکراتا چہرہ ساکت کر دیا۔ انکل میں ٹھیک ہوں، آپ نے بلا وجہ انہیں اطلاع دے دی۔ وہ جو فرصت کے لمحات گزرنے کا تمنائی تھا، اس خبر سے بے چین ہو گیا۔ لامیا کے چہرے پر پھیلتا خوف اسے مزید پریشان کر رہا تھا۔ آپ کو ڈاکٹر نے 2 دن کا ریسٹ کہا ہے، اور 2 دن ہم ان سے یہ بات نہیں چھپا سکتے تھے ان کے لیے، اس لیے مجھے انہیں بتانا بہتر لگا۔
پاپا کے تفصیلی جواب نے اسے خاموش کرا دیا۔ اس کے موبائل پر سبین کی کال آ رہی تھی، سو وہ خاموشی سے کمرے سے باہر چلی آئی۔ اس کی خاموشی اور کمرے سے جانے کو اذلان نے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ کیسی ہو؟ فون اٹھاتے ہی سبین نے فکرمندی سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں۔ وہ کیسی ہے؟ یہ سوال اذلان کے متعلق تھا۔ وہ بھی اب بہتر ہے۔ وہ چند لمحے قبل سبین سے نہ جانے کون کون سی باتیں کرنا چاہ رہی تھی، لیکن اس لمحے دماغ سلیٹ کی مانند خالی ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اب اس سے کیا کہے۔ کیا ہوئی؟ تم پریشان لگتی ہے۔ وہ اس کی خاموشی محسوس کر گئی تھی۔ نہیں، پریشان نہیں ہوں۔ اس کے رکھے انداز سبین کی سمجھ سے باہر تھے۔ ایک منٹ، میں سمجھ گیا۔ کیا؟ وہ ایک دم اتنا پرجوش بولی کہ لامیا چونک گئی۔ وہ پاگل تم کو لو یو کہتی، سچ بولنا۔ سبین کے لہجے میں یقین تھا۔ وہ حیران سی بس اس کی بات سن کر رہ گئی۔ اذلان اسے کچھ ایسا کہے گا، یہ سبین کو کیسے پتا تھا؟ تمہیں کیسے پتا؟ وہ نہ چاہتے پوچھ بیٹھی تھی۔ تم بس بے وقوف، اس کا لو یو سب کو نظر آتی، تمہاری بڑی بڑی آنکھ بیکار ہوتی کیونکہ تم اس کا لو یو نہیں دیکھ سکتی۔ سبین کا بس نہ چل رہا تھا کہ اس کے سر کو زور زور سے جھٹکا دے کر دماغ کی بند کھڑکیاں کھول دے۔ عام وقت ہوتا تو اس کی گلابی اردو لامیا کو ہنسا ہنسا کر پاگل کر دیتی، لیکن اس لمحے اس کی حسیات کام کرنا چھوڑ چکی تھیں۔ میرے لیے جواب دو۔ لامیا کی خاموشی اسے بری لگی تھی۔ وہ سبین کو کچھ جواب دینے کا سوچ رہی تھی کہ راہداری کی جانب سے اذلان کی فیملی اس طرف آتی نظر آئی۔ اگلے چند لمحات میں کیا ہونے والا تھا یہ سوچ کر ہی اس کو خوف آنے لگا۔ طیبہ حیدر شاہ کو اس کی اذلان کے ساتھ دوستی عام حالات میں پسند نہ تھی، اب تو اس کی وجہ سے ان کا بیٹا زخمی تھا۔ وہ کیا طوفان اٹھانے والی تھیں، یہ اس سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ میں تمہیں بعد میں کال کرتی ہوں۔ اس نے ان کے قریب آنے سے پہلے سبین کی کال بند کر دی تھی۔ وہ اپنا بھرم کسی دوسرے کے سامنے ٹوٹتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اذلان کہاں ہے؟ اسے چند قدم کے فاصلے پر کھڑے ہو کر طیبہ حیدر شاہ نے اس سے پوچھا۔ وہ آداب ملاقات نبھانا چاہتی تھی، لیکن مقابل کا رویہ اتنا خشک تھا کہ وہ کمرے کی جانب اشارہ کرنے کے سوا کچھ نہ کر سکی۔ آپ کیسے ہو؟ خشک لمحات میں نرم لہجہ حیدر شاہ کا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اذلان بھی ٹھیک ہے۔ وہ نرمی کا جواب سختی سے نہ دے سکی، سو آواز میں تناؤ کم کرنے کی حتی الامکان کوشش کی۔ وہ دونوں کمرے میں جا چکے تھے اور وہ سرد راہداری میں کھڑی سوچ کے مجدھار میں ڈوبی تھی کہ یہاں کھڑی رہے یا آنے والوں کے پیچھے جائے۔ یہاں رہ کر تلخ نگاہوں سے محفوظ رہ سکتی تھی، جبکہ یہ رویہ نامناسب بھی تھا۔ اس نے حوصلہ مجتمع کرتے اپنے قدم اندر کی جانب بڑھا دیے۔ وہاں سب حسب معمول حادثے اور اذلان کی حالت کے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ طیبہ حیدر اذلان کا ہاتھ پکڑے اس کے پاس بیٹھی تھیں۔ آپ لوگ تھک گئے ہوں گے، اگر چاہیں تو واپس چلے جائیں، حیدر شاہ نے پاپا کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ فاطمہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، وگرنہ میں ضرور رکتا، لیکن آپ بے فکر رہیں، میں رات میں چکر لگاؤں گا۔ انہوں نے محبت سے اذلان کا کندھا تھپکا اور رخصتی کے لیے اجازت چاہی۔ لامیا نے الوداعی نگاہوں سے بستر پر لیٹے انسان کو دیکھا کہ نہ جانے دوبارہ کب اس سے ملاقات ہوگی۔ ابراہیم، اگر برا نہ لگے تو لامیا کو یہاں ہی چھوڑ جاؤ۔ لامیا کے قدم دروازے کے بالکل قریب پیچھے سے آتی آواز پر تھمے تھے۔ یہ طیبہ حیدر شاہ کی آواز تھی اور اس جملے کی توقع یہاں موجود سبھی افراد کو 0% تھی۔ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور بہتر وقت گزار سکتے ہیں، ہمارے ساتھ تو یہ چند منٹ بمشکل گزارے گا۔ وہ وضاحتی لہجہ اس نے پہلی بار سنا تھا۔ اس نے نافہم نگاہوں سے ماما کی جانب دیکھا، لیکن وہاں اطمینان تھا۔ اگر لامیا رکنا چاہتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ پاپا کے جواب پر سب کی سوالیہ نظریں اس پر مرکوز تھیں۔ اس کے پاس اس بات میں سر ہلانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ سبین کی جانب سے آنے والا میسج اسے اپنی ہی نگاہوں میں چور بنا گیا۔ اسے یوں لگا یہ پیغام سب کی سماعتوں کی نظر ہو گیا۔ اسے خواہ سبین پر غصہ آیا تھا۔ رات کی تاریکی میں اتنی وسعت ہوتی ہے کہ سب کچھ اپنے اندر چھپا لیتی ہے۔ اس کا دبیز دامن سب کے آنسو پوچھ لیتا ہے۔ اندھیرے کی یہ خصوصیت ازل سے ہے اور ابد تک رہنے والی ہے۔ سفید حویلی کی اونچی دیواروں تلے رات کی اوٹ میں کوئی سایہ بہت خاموش اور مدھم قدموں سے ایک جانب کو بڑھ رہا تھا۔ ان کے انداز میں خوف کی بجائے بے خودی تھی، جیسے قدموں کے لیے راستہ انجان نہ ہو، جیسے یہاں نہ ان کا معمول ہو۔ باغ میں لگے قداور درخت اس وقت بہت بھیانک لگ رہے تھے۔ باغ کے وسط میں لگا فوارہ جو سالوں سے بند ایک نشانی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ 2 قدموں نے اس کے قریب رکتے سہارا لیا اور پھر ٹوٹے بگڑے حوصلے کو لیے چند قدموں کا فاصلہ پلسرات سا عبور کیا اور اپنا بوڑھا کانپتا وجود ہی وہیں گرا دیا۔ زمین سے چند بالشت اونچی سفید پتھر کی 4 دیواری میں ان کا دل دھڑکتا تھا۔ یوں کہہ لو ایک مٹی کا پنجرہ
جس میں ان کی روح قید کر دی گئی تھی۔ اس پنجرے کی دیوار پر اس کے مالک کا نام کندا تھا، لیکن وہ کتبہ دیکھے بغیر بھی یہاں کے مکین کو جانتی تھی۔ ان کی کوکھ سے یہاں تک کا سفر بہت جلدی اس نے طے کر لیا تھا۔ نورالعین کے یوں چلے جانے نے انہیں کئی سال پہلے کے دردناک ماضی سے وابستہ کر دیا۔ وہ تب بھی روئی تھی اور آج بھی آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ اس وقت وہ احمد علی چٹھا کے پاس ایک امید سے گئی تھی، لیکن آج ان کی امیدوں کے دیے روشن نہیں تھے۔ کئی سال پہلے ان کی امید سفید کفن میں اس بری طرح لپٹی گئی تھی کہ سالوں بعد آج انہیں حالات میں وہ خود اس امید کو دفن کر چکی تھیں اور جانے والی کو اتنا دور جاتے نہیں دینا چاہتی تھیں کہ پکڑنے والے اس کی پیروں کی گرد بھی نہ پکڑ سکیں۔ ان کی دعائیں التجائیں اب اس کی واپسی کے لیے نہیں تھیں، بلکہ اس کی سلامتی کے لیے تھیں۔ حالانکہ وہ جانتی تھیں یہ چار دیواری جتنی بھی ظالم سہی باہر کی دنیا سے کم تھی۔ کوئی بہت خاموشی سے ان کے پہلو میں آن بیٹھا کہ ایک لمحے کو وہ چونک گئی۔ نورالعین کو پہچاننے میں انہیں لمحہ نہیں لگا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آنسو اس اندھیرے میں موتیوں کی مانند چمک رہے تھے۔ وہ جو اسے تسلی دینے کو ساتھ لگانے لگی تھیں، اس کی اگلی حرکت پر دم بخود رہ گئی۔ وہ ایک دم پاگلوں کی طرح اپنے ہاتھوں سے مٹی کھرچنے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ کسی طرح اس کے ہاتھ روک نہیں پائی تھی۔ وہ یہاں ہی تو آئے گی، میں خود اس کی رہائش تیار کرتی ہوں، میں خود اس کا گھر سجاؤں گی۔ آپ کو بڑی فکر رہتی تھی کہ آپ کے دل کا ٹکڑا یہاں اکیلا ہے، اسی لیے آپ نے میرا دل بھی نوچ لیا۔ بولنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ہاتھ تیزی سے چلا رہی تھی۔ حور پاگل مت بنو، کیوں میرا وجود چھلنی کر رہی ہو؟ اب کہ انہوں نے سختی سے اسے پیچھے کھینچا۔ مجھے میری بیٹی لا دیں بی جان، خدا کے لیے مجھے میری بیٹی لا دیں۔ ساری عمر جس وجود سے فاصلہ رکھا، آج در در وہ انہی کے گود میں آن گری تھی۔ آج وقت نہیں تھا حساب کتاب کا، ورنہ بے شمار سوال ہونے کے منتظر تھے۔ وہ اسے کوئی جواب دینے والی تھی کہ حویلی کا گیٹ کھلنے اور گاڑی کی آواز نے ان کے حواسوں پر کاری ضرب لگائی۔ وہ جس لمحے سے ڈر رہی تھی وہ آن پہنچا تھا۔ اب تسلی دلاسے دینے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ہاں نور بی بی، تمہاری قسمت میں بیٹیوں کے دکھ سے مرنا لکھا ہے۔ انہوں نے ایک لمبی سانس لی اور خود کو کسی انہونی کے سپرد کر دیا۔ بی جان ایسے نہ کہیں، میں مر جاؤں گی۔ ان کی ہائے نے نورالعین کے اوسان خطا کر دیے۔ میں بھی زندہ لاش تھی، اب شاید یہ جسم اتنا بوجھ بھی نہ اٹھا سکے۔ انہوں نے گھٹنوں پر دباؤ ڈال کر اٹھنے کی کوشش کی۔ بی جان، نور بی بی آ گئیں، ودود صاحب اپنے ساتھ لائے ہیں۔ یہ اطلاع دینے والی گل تھی اور ان کے لہجے کی خوشی ان کے سارے خوف اسی مٹی میں دفنا رہی تھی۔ میری نوری، سنا بی جان، وہ آ گئی۔ اے میرے مالک تیرا شکر ہے۔ نورالعین ایک لمحہ وہاں نہیں رکیں۔ انہوں نے الوداعی نگاہوں سے سفید کتبے کو دیکھا اور اپنا وجود زمین پر ڈھیر ہوتا محسوس ہوا۔ بی جان، کیا ہوا آپ کو؟ ان کی سماعتوں میں گل کی آواز کے بعد کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ گل ان کو اٹھانے کی ناکام کوشش کرنے کے بعد اندر مدد لینے کو بھاگی، جہاں نورالعین بیٹی کو ساتھ لگانے کی کوشش میں ہلکان ہوئے جا رہی تھیں اور مقابل مانو کوئی پتھر کا بت کھڑا تھا۔ گل کا فق چہرہ دیکھ اور اس کی بات سن کر سب اس کے پیچھے باغ کی طرف بھاگے تھے۔ یونیورسٹی کو جاتی طویل راہداری پر بے انتہا رش تھا۔ رنگ برنگے آنچل لہرا رہے تھے، بھانت بھانت کی آوازیں تھیں۔ وہ دونوں گفتگو میں مگن لیکن تیز تیز چل رہی تھیں کہ ڈپارٹمنٹ ابھی کافی دور تھا۔ اس سال آپ دوڑ کے مقابلے میں شرکت کرنے والی ہو۔ اپنے بالکل قریب مردانہ آواز سن کر وہ دونوں بری طرح چونکی۔ عزت نے قہر بھار نگاہوں سے آواز کے ماخذ کو دیکھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی غصہ پی گئی، کیونکہ مقابل کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ اس بار چھوڑ رہی ہوں، آئندہ اسے اچانک پیچھے آ کر بولے تو دو لگا دوں گی۔ شہزاد کی انگلی سے متنبہ کرتے ہی اکتفا کیا گیا۔ میں نہ پینڈو سا بندہ ہوں، مجھے یہ شہری آداب نہیں آتے۔ دوڑ لگا کر آپ تک پہنچا ہوں، اس پر بولنے سے بھی منع کیا جا رہا ہے۔ حنان کے نروٹے انداز پر عزت کا غصہ کم ہوا تو کنزا بے ساختہ مسکرا دی۔ یہ بھی ایک الگ ہی آئٹم ہے۔ کنزا کی بات پر مسکراتے عزت نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں جی مسٹر پینڈو، آپ کا گینگ آج کم کیوں ہے؟ کنزا کو اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ میں ان کا چوکیدار تھوڑی ہوں جو پل پل کی خبر رکھوں۔ اس کے منہ توڑ جواب پر کنزا حیران ہو گئی۔ اس کی شکل سے غلط اندازہ لگایا گیا تھا۔ لو، ایک تو آ گیا۔ عزت کی نظر اپنی طرف آتے اویس پر گئی۔ یہاں محفل کس خوشی میں سجائی گئی ہے؟ وہ ان سب کو اکٹھا دیکھ کر خوشگوار حیرت کا شکار ہوا۔ آپ کے آنے کی خوشی میں بالکل نہیں۔ اب کی بار بھی بولنے والی کنزا تھی۔ اس کے تیکھے لہجے پر اویس نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ بھی بول لیتی ہیں۔ وہ عزت کی گہرافشانیوں سے محفوظ ہو چکا تھا، لیکن کنزا کے متعلق اس نے کوئی رائے قائم نہ کی تھی۔ آپ سے کس نے کہہ دیا میرے منہ میں زبان نہیں ہے؟
عزت مسکراتی نظروں سے ان کی نوک جھونک دیکھ رہی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یونیورسٹی کے اولین مہینوں میں ان دونوں کی دوستی دو کے دائرے سے نکل جائے گی۔ اس کے خیالات اور سوچیں کم ہی کسی دوسرے سے مناسبت رکھتی تھیں، لیکن یہاں معاملہ الٹ تھا۔ حنان اور اویس کی جانب سے اسے کنزا جیسا رویہ ہی ملا تھا، مطلب کہ وہ اس کی کڑوی کسیلی سنتے بھی تھے اور ساتھ بھی رہتے تھے۔ مجتبیٰ کے متعلق اس کی رائے پختہ نہ ہوئی تھی، کبھی وہ اسے اپنے ہم خیال لگتا اور کبھی بالکل انجان جس سے کوئی سروکار نہ ہو۔ میرا خیال ہے ہمیں ہی جانا پڑے گا، ڈپارٹمنٹ چل کر یہاں نہیں آئے گا۔ حنان نے پرسوچ انداز میں اس طریقے سے کہا کہ سب کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ کیا آج مجتبیٰ نہیں آئے گا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھی، کیونکہ اکثر وہ سب اسی راستے میں اکٹھے ہو جاتے تھے۔ کیا مجھے یاد کیا جا رہا ہے؟ اسی پل آنے والی آواز پر وہ جی بھر کے شرمندہ ہوئی۔ اس کا پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے بھائی، شکر کرو تم بچ گئے، ورنہ میرے اسی انداز میں بولنے پر دو لگانے کی دھمکی مل چکی ہے۔ میں تو ڈر گیا ہوں، کیونکہ دو کی وضاحت نہیں ہوئی، تھپڑ ہوں گے یا جوتیاں۔ حنان نے اس قدر دکھی لہجے میں کہا کہ عزت گھورنے کے سوا کچھ نہ کر سکی۔ ہاں تو احتیاط کیا کرو نا، تمہیں نہیں پتا یہاں کسی کو معافی نہیں ملتی۔ اویس نے ساتھ اس کے بازو پر چٹکی کاٹی۔ ان سب کی باتوں کا محور عزت بن چکی تھی، لیکن اسے اپنا مرکز گفتگو بننا پسند نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنی رفتار تھوڑی تیز کر دی تاکہ ان سے آگے نکل جائے۔ اسی لمحے اس کی نگاہ عاصم بھائی پر پڑی، جو دیگر کولیگز کے ساتھ جرنلزم ڈپارٹمنٹ کے قریب کھڑے تھے، اور ان کے بالکل ساتھ افشین نعیم تھی، جو اپنے کھلے بالوں کو ایک ادا سے بار بار کانوں کے پیچھے کر رہی تھی۔ یہ منظر ہمیشہ کی طرح آج برا نہیں لگا تھا۔ وہ افشین کے متعلق ان کی پسندیدگی قبول کر رہی تھی یا اس کی اپنی ترجیحات بدل چکی تھی، وہ وجہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ میرا کیوں پوچھ رہی تھی؟ وہ دھیمے قدموں پر اس کا ہم قدم ہو گیا۔ آپ تاخیر سے نہیں آتے، اسی لیے پوچھ لیا۔ وہ چند لمحے پہلے والی شرمندگی پر قابو پا چکی تھی۔ میں کچھ اور سمجھا تھا۔ کیا؟ اس کی آنکھوں میں شرارت واضح تھی، لیکن نہ جانے وہ کیا سمجھی تھی۔ مجھے لگا آپ کو کوئی کام ہوگا۔ اس نے ادائے بے نیازی سے کندھے اچکائے اور وہ کھول کر رہ گئی، لیکن مصنوعی مسکان چہرے پر سجانا نہیں بھولی۔ یہ منظر کسی کی نگاہوں میں کانٹے کی طرح چبھا تھا۔ ڈاکٹر اذلان کا مکمل چیک اپ کر کے جا چکا تھا۔ اس کی ساری رپورٹس ٹھیک آئی تھیں اور ایک دن تک اسے گھر جانے کی مکمل اجازت مل جائے گی۔ اس کے حوالے سے یہ خبر وہاں سب کو خوش کر گئی تھی۔ لامعہ ڈاکٹر کے جانے کے بعد کمرے سے نکل گئی کہ وہ کچھ دیر ساری فیملی کو اکیلا چھوڑنا چاہتی تھی۔ آج طیبہ حیدر کا مزاج خلاف توقع ٹھیک تھا۔ ان کی نگاہوں کی تپش ختم تھی، زبان سے انگارے نہیں نکل رہے تھے، اور وہ یہ سب دوبارہ شروع ہونے نہیں دینا چاہتی تھی، اسی لیے مکمل احتیاط برت رہی تھی۔ اسے بھوک کا احساس ہونے لگا تو اسٹاف سے پوچھ کر کافی سٹینڈ کی جانب آ گئی۔ کافی کے ساتھ بسکٹ لے کر اسے کونے میں بیٹھ گئی۔ ان لمحات میں بھی وہ اذلان کے الفاظ نہ بھول پائی تھی، باوجود اس کے کہ وہ یہ سب یاد نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ وہ دوست تھے اور دوست ہی رہنا چاہتے تھے، لیکن اذلان کے اظہار نے اس کی سوچوں میں ادھم مچا دیا۔ دل کے کسی آوارہ کونے میں بغاوت کا پرچم لہرانے لگا۔ ان چند لمحوں میں وہ یہ سوچ چکی تھی کہ ابھی وقت زیادہ نہیں گزرا، ابھی لمحوں کی غلطی اختیار میں تھی۔ دل کی سازشوں پر قابو پانا مشکل نہیں تھا۔ وہ اسی موڈ سے اذلان کو واپس پلٹا سکتی تھی، اور یہ کوشش بہت جلد کرنے والی تھی۔ میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ اس کی آواز پر اس نے اپنا وہم سمجھا، لیکن سر اٹھاتے وہ وہم حقیقت کا پہرن اوڑھ چکا تھا۔ جی۔ سمٹ کر بیٹھتے وہ محتاط ہو گئی۔ اس نے ایک نگاہ اپنے کپڑوں پر ڈالی۔ وہ ابھی تک ٹریکنگ سوٹ پہنے ہوئے تھی، اور حالات ایسے تھے کہ تبدیل کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ وہ ہمیشہ اس کے رہن سہن پر تنقید کرتی آئی تھیں، سو وہ خود کو آنے والے لمحات کے لیے تیار کرنے لگی۔ فاطمہ بتا رہی تھیں، تمہیں بھی چوٹ آئی تھی، اب ٹھیک ہو؟ وہ اس لہجے کی کہاں عادی تھی، سو حیرانی فطری تھی۔ اس نے صرف اس بات میں سر ہلایا، تم سوچ رہی ہوگی کہ میں نے تمہیں یہاں کیوں روک لیا۔ میں تمہاری حیرانی سے واقف ہوں، اسی لیے زیادہ دیر کرنا مناسب نہیں سمجھا اور فوراً تم سے بات کرنے چلی آئی۔ ان کے لہجے کی کھنک اور روب اس وقت کہیں دور جا سوئے تھے۔ جو متانت ان کے انداز و بیان سے جھلک رہی تھی، اس سے واقفیت کا کوئی لمحہ لامعہ ابراہیم کی یادداشت میں نہیں تھا۔ میں سن رہی ہوں، وہ نظر جھکائے صرف اتنا ہی بولی تھی۔ اذلان تمہارے لیے دوستی سے بڑھ کر جذبات رکھتا ہے۔ وہ اپنی بات شروع کر چکی تھیں، اور آغاز ہی اس کے لیے حیران کن تھا۔ انہیں ان دونوں کی دوستی پسند نہیں تھی، اور اب کہاں اذلان کے جذبات پر گفتگو کی جا رہی تھی۔ میرے لیے وہ صرف ایک دوست ہے۔ اس نے دل کے ایک آوارہ کونے پر لہراتا پرچم اکھاڑ پھینکا
اور نہایت مضبوط لہجے میں ان کی بات کی تردید کی۔ اسے یہی کرنا تھا، سو دور کھڑے پچھتاوے کو کوئی اہمیت نہ دی گئی۔ ان کے لیے یہ انکار ناقابل یقین تھا۔ تبھی چند لمحے کی خاموشی دبے پاؤں وہاں سے رکائی تھی۔ وہ گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیتی رہیں اور چند لمحے کے توقف کے بعد دوبارہ بات شروع کی۔ میں تمہارے احساسات کا احترام کرتی ہوں، لیکن کیا بہتر نہیں کہ تم میری بات سن لو؟ اس نے عزلی رعب کی ایک جھلک اس لمحے محسوس کی تھی۔ میں اس بات کا اقرار کرتی ہوں کہ مجھے تم دونوں کی دوستی ناپسند تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اذلان کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھ چکی تھی۔ میں اس کی ماں ہوں۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کوئی اور بن جائے اور میں انجان رہوں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اس نے خاموش رہ کر ساری بات سننے کا فیصلہ کیا۔ میری ساری کوششیں اس نے ایک لمحے میں خاک کر دیں۔ آج اس نے تمہارے لیے اپنی جان داؤ پر لگا کر میری ناپسندیدگی پر شدید تماچا مارا ہے، اور مجھے اس دردناک حقیقت کا ادراک کروایا کہ اس کے لیے سب سے اہم اور اول تم ہو۔ تمہارے سامنے وہ کسی دوسرے کو اہمیت نہیں دینا چاہتا۔ ان کا لہجہ اس شکست کا مظہر تھا جو انہیں اپنے بیٹے کے ہاتھوں کھانی پڑی تھی۔ ان کی باتیں لامیا ابراہیم کو ہوا کے دوش پر لہرانے کے لیے اکسا رہی تھیں کہ اس کی جنگ کوئی دوسرا جیت چکا تھا۔ جو عورت اسے بلانا پسند نہیں کرتی، آج اس کے سامنے برابری کی بنیاد پر گفتگو کر رہی تھی۔ لیکن یہ سارے خیالات ایک لمحے کے تھے۔ وہ سامنے بیٹھی عورت کی بے بسی اپنے وجود پہ اترتی محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ایسا کب سوچا تھا؟ وہ ان کی بات یہیں روک کر ان کے خدشات ختم کرنا چاہتی تھی اور انہیں کہنا چاہتی تھی کہ وہ ان کا ہی بیٹا ہے، اور اس کی محبت اتنی خود غرض نہیں ہو سکتی کہ کسی کا بیٹا چھین لے۔ لیکن وہاں سے خاموشی کی تلقین کی گئی تھی، سو ناچار اسے خاموش رہنا تھا۔ میں تمہاری محبت کے بساط پر اپنے مہرے روک چکی ہوں۔ تم دونوں کے لیے میدان خالی کر دیا گیا ہے۔ میں چاہوں گی میرا بیٹا خوش رہے اور اس کی خوشی تم ہو، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ میرے خیالات تمہارے متعلق بدل چکے ہیں، لیکن یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ بدلاؤ لانے کی کوشش ضرور کروں گی۔ ان دونوں کے درمیان طویل خاموشی چھا گئی تو لامیا کو احساس ہوا بات ختم ہو چکی ہے، لیکن اب اس کے کہنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہ گیا۔ اسے کس مشکل میں ڈال دیا گیا تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ایک جانب اذلان کی محبت کو تسلیم کر لیا گیا اور دوسری جانب اس کے متعلق ناپسندیدگی باقی تھی۔ اس کے جواب کا انتظار ہی نہیں کیا گیا، اس پر آج بھی اپنا فیصلہ تھوپا گیا۔ اس نے چند لمحے سوچا اور اسے بہتر لگا کہ اس ماحول کا فائدہ اٹھاتے اپنی رائے کے متعلق انہیں بتا دے۔ میں آپ کے اس بدلاؤ کی قدر کرتی ہوں، لیکن اس فیصلے سے پہلے آپ کو میری رائے بھی جان لینا چاہیے۔ اذلان میرے متعلق کیا سوچتا ہے، آج سے پہلے میں مکمل بے خبر تھی۔ وہ ایک بہت اچھا انسان اور دوست، لیکن ساری زندگی گزارنے کے لیے یہ باتیں کافی نہیں ہوتی۔ میں نے اسے کبھی دوست سے بڑھ کر نہیں چاہا، اور آپ کے خیالات سے آگاہی کے سبب اس دوستی میں بہت سے اتار چڑھاؤ بھی آئے۔ میں آپ کو واضح بتا رہی ہوں کہ جس نہج پر آپ سوچ رہی ہیں، اس سب کے متعلق میں نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن آپ کے بدلتے رویے کے سبب اب سوچنا ضرور چاہوں گی۔ میں چاہوں گی اس کے ایک طرفہ خیالات کو پذیرائی ملے، کیونکہ اسے اداس دیکھنا میرے لیے بھی مشکل ہے۔ سب کچھ بول دینے کے بعد بھی اسے یوں لگ رہا کہ کچھ باتیں وہ اب بھی مقابل کو سمجھا نہیں پائی۔ اذلان کے خیالات کی قدر کرنا یا نہ کرنا تمہاری مرضی ہے۔ میں بس کہنا چاہتی تھی کہ اب اس سب کے درمیان میں نہیں آنا چاہتی۔ یہ مکمل طور پر تم دونوں کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ اپنی بات مکمل کرتے اٹھ کھڑی ہوئی اور جیسے آئی تھی ویسے ہی دبے قدموں واپس چلی گئی۔ ان کی مدھم چال میں ٹوٹی انا کا دکھ لامیا کو صاف نظر آ رہا تھا، لیکن وہ اس کے متعلق اب مثبت سوچ رہی تھی۔ وہ ان کے ظرف کی قدر کر رہی تھی، اسی لیے اب انہیں وہاں اکیلا چھوڑنا ہی بہتر لگا۔ اس نے سبین کو شام میں گھر آنے کا میسج کیا اور خود وہاں سے واپسی کا سوچنے لگی۔ کمرے میں ضرورت سے زائد افراد موجود ہونے پر عجیب گھٹن زدہ ماحول بنا ہوا تھا۔ ہر کسی کے چہرے پر فکر و پریشانی تھی۔ ڈاکٹر کی موجودگی کے سبب کمرے میں خاموشی تھی، لیکن نگاہوں ہی نگاہوں میں سب صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نور بی بی بے ہوش تھیں اور ان کی بے سدھ حالت نے ہر کسی کو بے چین کر دیا تھا۔ نورالعین ان کے سرہانے بیٹھی نہ جانے کیا کیا پڑھ چکی، لیکن بے ہوشی ہنوز قائم تھی۔ ودود ان کے قدموں میں بیٹھا اپنے ہاتھوں سے ان کے وجود کو حرارت دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ حویلی کے سارے افراد اس کمرے میں موجود تھے، سوائے سعد علی جیٹھا کے، اور ان کا یہ اکثر کا معمول تھا۔ اسی سبب کسی کو کوئی خاص فرق محسوس نہ ہوا۔ کیا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب، کوئی پریشانی والی بات تو نہیں؟ ڈاکٹر کے ہٹتے ہی سب کی سوالیہ نگاہیں اس پر مرکوز تھیں، لیکن سوال صرف احمد علی جیٹھا کی جانب سے آیا۔
انہیں شدید صدمہ پہنچا ہے، ذہنی حالت نہایت خراب محسوس ہو رہی ہے اور اس سے دیگر مسائل بھی جنم لے سکتے ہیں۔ میں نے انہیں ابتدائی علاج مہیا کر دیا ہے، لیکن اگر یہ 12 گھنٹے تک ہوش میں نہ آئیں تو آپ انہیں ہسپتال لے جائیے گا۔ ڈاکٹر کے تفصیلی جواب نے سب کی پریشانی میں دگنا اضافہ کیا۔ ودود، ڈاکٹر صاحب کو باہر چھوڑ آؤ۔ بڑے ابا کے حکم پر سر ہلاتا وہ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ شیما، ہماری غیر موجودگی میں حویلی میں کچھ ہوا ہے؟ ان کے لہجے کی سختی بھرپور عیاں تھی۔ اس ایک سوال نے کمرے میں موجود سب افراد کو ساکت کر دیا۔ نورالعین کے ہاتھ بڑی امی کی پیشانی پر رک گئے تھے۔ شیما بیگم کو حالات کی سنگینی کا احساس تھا، لیکن صورتحال یہ ہو جائے گی، انہیں اکیلے ہی سب کی وضاحت دینی ہوگی، یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ جانتی تھی یہ معاملہ زیادہ دیر ان سے چھپا نہ رہ سکے گا، لیکن بتا دینا بھی کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہ حویلی کی بڑی بہو تھی، سارے معاملات دیکھتی تھیں، لیکن اس سب میں بھی جان کی حمایت حاصل تھی۔ یوں اکیلے وہ کسی دوراہے پر نہیں پھنسی تھی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ ان کی طویل خاموشی نے بڑے ابا کے غصے کو مزید بڑھاوا دیا۔ نورالعین ملتجی نگاہوں سے شیما بیگم کو دیکھ رہی تھیں۔ ان دونوں میں کبھی اچھے تعلقات نہ رہے تھے، وہ انہیں بلانے کی روادار بھی نہیں تھی، لیکن آج ان کی اکلوتی بیٹی کی زندگی ان کے ہاتھ میں تھی۔ وہ جانتی تھی انہوں نے ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا تھا، لیکن آج صورتحال مختلف تھی۔ آج نورالعین کا بس چلتا تو ان کے قدموں میں بیٹھ جاتی۔ نہیں ابا جان، حویلی میں ایسا کچھ نہیں ہوا جس کے باعث بی جان کی ایسی حالت ہو جائے۔ انہوں نے کس وقت سے جھوٹے لہجے کو پختہ کیا یہ صرف وہی جانتی تھیں، لیکن کچھ تو ہوا ہے جس کی ہمیں خبر نہیں۔ وہ کمرے میں مسلسل چکر لگا رہے تھے۔ ابا جان، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ان کی تشویش دیکھ کر سعید علی کو ان کے متعلق پریشانی لاحق ہوئی تھی۔ اپنی بی جان کی حالت دیکھو، کیسے دنیا جہان سے بے خبر ہو چکی ہیں۔ تمہارے سامنے ڈاکٹر کہہ کر گیا ہے انہیں کوئی صدمہ ہوا ہے، اور جو بھی بات ہے اس کا تعلق اس حویلی سے ہے، جو کہ مجھے ہر حال میں جاننی ہے۔ ان کا کڑک لہجہ کمرے میں گونج رہا تھا۔ چچی، ہم لوگ آئے تب آپ اور بڑی امی دونوں ابھی باغ میں تھے۔ آپ کے اندر آتے ہی ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ خبر نہ ہو؟ ودود نہ جانے کس لمحے وہاں کھڑا ہوا اور اس کے سوال نے بجھتی ہوئی آگ کو دوبارہ ہوا دی۔ سب کی نگاہیں اب نورالعین پر مرکوز تھیں۔ بتاؤ چھوٹی بہو، ان کے حکمیہ لہجے۔ اس نے ایک نظر سامنے بیٹھی بیٹی کو دیکھا اور دوسری نگاہ ودود پر ڈالی، جس کے سوال نے ایک نئی مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ جب میں باغ میں گئی تو وہ قبر پر سر ٹکائے ہوئے تھیں۔ مجھے محسوس ہوا وہ رو رہی ہیں، لیکن میرے پوچھنے پر انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ اس نے نپے تلے لہجے میں جواب دیا۔ وہ جانتی تھی اس جواب کے آگے کوئی سوال سر نہیں اٹھا پائے گا، اسی لیے قدر اطمینان نصیب ہوا۔ ابا جان چند لمحے اسے دیکھتے رہے اور پھر خاموشی سے کمرے سے نکل گئے۔ آپ لوگ چلے جائیے، میں اور نوری یہاں موجود ہیں، اس نے بنا کسی کی طرف دیکھے کہا اور دوبارہ بڑی امی کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ان چند لمحوں میں وہ اتنا تو جان گیا کہ کچھ ایسا تھا جو اس کی آنکھوں سے اوجھل تھا، لیکن اگر کچھ چھپایا جا رہا تھا تو اس میں امی بھی شامل تھیں، اور یہی سب سے حیران کن بات تھی۔ امی کی جانب سے ایسے رویے کی توقع اس نے نہیں کی تھی، لیکن وہ حقیقت جان کر رہے گا یہ تہیہ کر لیا تھا۔ ساری رات غم اور اداسی کے گھنے پیڑ تلے کٹی تھی۔ انہوں نے کبھی ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا تھا کہ اس بنگلے میں انہیں ایک رات اس طرح بھی گزارنی ہوگی کہ شفیق اور رحم دل مالک اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ ایک بھی لمحہ ان کی یاد سے غافل نہیں گزرا تھا۔ نبیل کے بار بار آرام کرنے کے مشورے کے باوجود وہ نرم بستر پر کمر نہیں لگا پائے۔ انہوں نے اپنا وقت نوافل اور تلاوت کرنے میں گزار دیا۔ ظہر کے بعد شوکت حسین کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا گیا اور اب ایک باب دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ انگلینڈ سے آن لائن ان کی تدفین کے مناظر دکھائے گئے اور دکھی دل کے ساتھ انہوں نے تمام مہمانوں کو رخصت کیا۔ عقیل، اس گھر کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے۔ ہم لوگ چکر لگاتے رہیں گے، لیکن مکمل دھیان تمہیں ہی رکھنا ہے۔ سب کو رخصت کرنے کے بعد وہ دونوں بھی جانے کے لیے تیار تھے۔ صاحب جی، سب ملازموں کو بھیج کے آپ نے یہ ذمہ داری مجھ پر ڈال دی ہے، میں اتنی بڑی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتا۔ وہ جوانی کی سرحد کو چھوتا لڑکا اس وقت عجیب بے بسی کا شکار تھا۔ وہ شریف اور دیانت دار تھا، لیکن اتنی بڑی ذمہ داری اٹھاتے ڈر رہا تھا۔ مجھے سب ملازموں میں تم با اعتبار لگتے ہو، زیادہ فکر کرنے کی بات نہیں، ہم دونوں اسی شہر کے ہیں، کوئی بھی پریشانی ہو کال کر لینا۔ جب تک شوکت سر کی بیٹی نہیں آ جاتی تب تک یہ سب تم دیکھو گے، اس کے بعد ان کی مرضی جو وہ کرنا چاہیں۔ تاشفین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا جو اس بات کا مظہر تھا کہ انہیں اس پر بے انتہا یقین ہے۔
سارے بنگلے کا ضروری قیمتی سامان ایک ہال میں کر کے اس کو تالا لگا دیا گیا۔ رقم اور زیورات برائے نام تھے، لیکن انہیں بھی محفوظ جگہ رکھ دیا گیا۔ ساری چابیاں نبیل کے مسلسل اصرار پر تاشفین نے اپنے پاس رکھ لی تھیں اور باقی کی ذمہ داری عقیل کے سپرد کر دی گئی۔ مجتبیٰ گھر آیا تو ہمیشہ کی طرح خاموشی نے استقبال کیا۔ اس نے متلاشی نگاہوں سے ارد گرد دیکھا، لیکن کسی کی موجودگی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ پانی پینے کی غرض سے خود ہی کچن میں چلا آیا، لیکن وہاں ماما کو دیکھ کر چونک گیا۔ وہ کونے میں رکھی کرسی پر اپنے ہی خیالوں میں مگن بیٹھی تھیں۔ ماما کیا ہوا؟ آپ ایسے کیوں بیٹھی ہیں؟ وہ پریشانی میں ان کے پاس چلا آیا۔ کچھ نہیں ہوا، بس ایسے ہی۔ صاف ظاہر تھا وہ اسے کچھ بتانا نہیں چاہ رہی تھیں۔ ماما آپ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں؟ وہ فوراً سے ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس کے انداز بتا رہے تھے کہ وہ بات پوچھے بنا یہاں سے نہیں ہٹے گا۔ تمہیں بھوک لگی ہوگی، پہلے کچھ کھا لو۔ وہ ایک بار پھر اسے ٹالنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ میں سب کے ساتھ اکٹھے کھا لوں گا۔ وہ جانتا تھا جن دنوں دادا آئے ہوئے تھے ان دنوں پاپا آفس نہیں جاتے تھے، سو ابھی کچھ دیر میں سب نے کھانے کے لیے اکٹھا ہونا تھا۔ وہ انتظار کر سکتا تھا۔ اس وقت ماما کی پریشانی جاننا ضروری تھا۔ تمہارے پاپا گھر نہیں ہیں، صرف ہم دونوں ہی ہیں کھانے کے لیے۔ وہ اس کی بات کا پس منظر سمجھ گئی تھیں، اس لیے کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی تاکہ صبیحہ کو میز پر کھانا لگانے کے لیے کہہ سکیں۔ میں آپ کو کچھ دنوں سے مسلسل پریشان دیکھ رہا ہوں۔ اگر اب آپ نے نہیں بتایا تو میں پاپا سے پوچھ لوں گا۔ اس کی آواز نے ان کے بڑھتے قدموں کو روک لیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی واپس بیٹھ گئیں۔ مجتبیٰ میں نے سالوں سے یہ سب اکیلے سہا ہے اور ہزار کوشش کی کہ تمہیں ان معاملات سے دور رکھوں، لیکن اب میں تھکنے لگی ہوں۔ اب یہ بوجھ برداشت کرنے کی سکت مجھ میں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ان کا لہجہ اس تھکاوٹ سے چور تھا کہ اسے اپنی لا علمی پر شرمندگی ہونے لگی۔ اب آپ کو کچھ بھی برداشت کرنے کی ضرورت نہیں، آپ سارے معاملات مجھ پر چھوڑ دیں۔ بتائیں کیا بات ہے؟ اسے اندازہ تو تھا کہ ماما کی پریشانی کا تعلق ضرور دادا سے ہوگا، لیکن جاننا لازم تھا۔ تمہارے دادا پیر شاہ آنے کا حکم دے گئے ہیں اور اس بار تمہارے بابا انکار نہیں کریں گے، اور میری پہلے کبھی کسی نے سنی نہ اب کوئی سنے گا۔ بس اتنی سی بات پر آپ پریشان ہیں۔ یہ اتنی سی بات نہیں مجتبیٰ، وہاں کے ماحول سے تم واقف نہیں ہو۔ تم جانتے ہو جب مجھے علم ہوا کہ میرے وجود میں ایک نئی زندگی پرورش پا رہی ہے تو میں نے ہزار شدتوں سے بیٹے کی خواہش کی تاکہ اپنی اولاد کو شرک اور توہمات کا حصہ نہ بننے دوں، اور پھر تمہاری آمد پر کیسے تمہیں وہاں سے شہر لائی یہ داستان بہت لمبی ہے۔ تم اس خاندان کے اکلوتے وارث ہو۔ مختار احمد ہر حال میں تمہیں وہاں روکنا چاہیں گے، سارے معاملات تمہارے سپرد کرنا چاہیں گے، اور اگر ایسا ہو گیا تو میری ساری زندگی کی محنت اور دعائیں عکارت ہو جائیں گی۔ تم میری زندگی کا حاصل ہو، میں تمہیں ضائع ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ انہوں نے اپنے سارے خدشات اس کے سامنے عیاں کر دیے تھے۔ ماما آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے، آپ کو اپنی تربیت پر یقین کرنا چاہیے۔ آپ کو مجھ پر یقین کرنا چاہیے کہ میں آپ کی سکھائی باتوں کے خلاف کبھی نہیں جاؤں گا۔ ان کی ہر پریشانی اسی کے حوالے سے تھی، اور اپنے ساتھ ان کی محبت وہ بخوبی جانتا تھا۔ مجھے تم پر یقین ہے مجتبیٰ، لیکن میں مختار احمد کو بھی جانتی ہوں۔ وہ تمہیں قائل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، اور تمہیں بڑوں کا ادب کرنا بھی تو میں نے ہی سکھایا ہے نا۔ ان کی نگاہیں کسی نادیدہ مرکز پر مرکوز تھیں، جیسے پیر شاہ کے شب و روز کسی فلم کی طرح ان کی آنکھوں کے سامنے چل رہے ہوں۔ ماما ادھر میری طرف دیکھیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ان کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ آپ کو صرف مجھ پر یقین رکھنا ہے۔ میں جاؤں گا اور آپ وہاں میرے ساتھ جائیں گی۔ اپنی بہترین تربیت کا عملی مظاہرہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گی۔ اس کی آنکھوں سے یقین کی ایسی شعاعیں خارج ہو رہی تھیں جنہوں نے رقیہ زبیر احمد کے خدشات کو پرے دھکیل دیا۔ اچھا چلو کھانا کھاتے ہیں۔ ایک لمبی سانس خارج کرتے اپنے احساسات معتدل کیے اور اٹھ کھڑی ہوئیں۔ صبیحہ کو ڈھونڈنے کے لیے وہ ہال میں چلی آئیں۔ دن اپنے اختتام کی جانب رواں دواں تھا۔ بادل جھوم جھوم آ رہے تھے اور بارش کسی بھی وقت متوقع تھی۔ تیز ہوا میں چلنا مشکل ہو رہا تھا، اور وہ بھی صورتحال میں کوئی گرم کپڑا ساتھ نہ ہو۔ اس کے پاس چھتری نہیں تھی۔ وہ تب جب بادل برسنے کی تیاری کر رہے تھے۔ اس نے تھکاوٹ کے باوجود رکنے کی کوشش نہیں کی، اور جب اپنے گھر کی جانب مڑی تو پہلی بوند نے اس کے چہرے کو چھوا۔ اس نے چند قدموں کا فاصلہ بھی جلدی میں طے کیا، لیکن گھر پہنچنے تک وہ تقریباً بھیگ چکی تھی۔ نہ جانے آج کل کی بارشیں مجھ پر اتنی مہربان کیوں ہیں؟ دروازہ کھولتے وہ بڑبڑائی، کیونکہ سردی کے باعث اس کا سارا جسم سرد پڑنے لگا۔ لامیا آپ نے یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ پاپا جو شاید کچن سے نکل رہے تھے اس کو بھیگا دیکھ کر حیران ہوئے۔
جب ہاسپٹل سے نکلی تب دور دور تک بارش کا امکان نہیں تھا، لیکن روڈ سے گھر تک آنے میں مکمل بھیگ گئی۔ اس نے شرمندہ ہوتے ہوئے انہیں وضاحت دی، کیونکہ وہ اکثر اس کی چھتری ساتھ نہ رکھنے والی لاپرواہی پر نالاں رہتے تھے۔ اچھا، یہ کافی اوپر لے جاؤ، میں اپنے لیے مزید بنا لاتا ہوں۔ انہوں نے 2 کپ اس کے سامنے کیے اور اس پل اسے اسی چیز کی شدید طلب تھی۔ اس نے ممنون نگاہوں سے انہیں دیکھا اور مگ پکڑتے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ارے تم آ گئی! اسے دیکھ کر ماما کافی حیران ہوئیں۔ جاؤ جلدی سے کپڑے بدل لو، انہوں نے اس کے ہاتھ سے مگ پکڑتے اپنی حالت ٹھیک کرنے کا کہا۔ انہوں نے اس سے کوئی سوال نہ کیا، کیونکہ اس کی ان نالائکیوں کے متعلق وہ شروع سے آگاہ تھیں۔ وہاں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا نا؟ وہ جیسے واپس آئی ماما نے تشویش زدہ لہجے میں پوچھا۔ وہ طیبہ حیدر شاہ کے متعلق کسی غلط فہمی کا شکار نہیں تھیں۔ وہ شروع سے انہیں قبول نہیں کر پائیں اور نہ ہی لامیا کو کبھی پسند کیا، لیکن آج کا رویہ بالکل ہی الٹ تھا۔ وہ اس کایا پلٹ پر بہت حیران تھیں۔ اب یوں لامیا کو واپس آتے دیکھ انہیں شدید پریشانی ہوئی تھی۔ جی ماما، سب ٹھیک، بلکہ کچھ زیادہ ہی ٹھیک ہے۔ وہ ان کے ساتھ بستر میں گھس گئی اور کافی کا گھونٹ لیتے ان باتوں کو سوچنے لگی جو وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ مطلب انہوں نے اپنا رخ اس کی جانب کر لیا، کچھ پہلے سے ہٹ کر ہوا تھا، اتنا تو انہیں اندازہ تھا۔ آپ کو پتہ ہے، آج پھپھو کا انداز بالکل بدلا ہوا تھا۔ مجھے لگتا ہے اذلان کی حالت سے انہیں شوق لگا ہے، اسی لیے وہ اپنا گزشتہ رویہ بالکل بھولے ہوئے تھیں۔ جواب دیتے وہ خود بھی کسی سوچ میں گم تھی۔ لامیا، مجھے پریشانی ہو رہی ہے، جلدی سے بتاؤ، سب خیریت ہے نا؟ ماما، انہوں نے کہا ہے میری اور اذلان کی دوستی سے انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ میرے لیے دوستی سے بڑھ کر جذبات رکھتا ہے، اور ان کے لیے اس کی خواہش سے زیادہ اب کچھ بھی اہم نہیں۔ وہ مجھے اپنا 21 سال کا برا رویہ بھولنے کا کہہ رہی تھیں، اور وہ ایسے بات کر رہی تھی جیسے سب آسان ہو۔ وہ خود کو جتنا نارمل سمجھ رہی تھی اتنی نہیں تھی، اس کے اندر کوئی طوفان برپا تھا۔ اس کی باتیں سن کر وہ بھی کافی حیران ہوئی تھیں۔ طیبہ حیدر شاہ کی نفرت ناپسندیدگی ایک دم بدل گئی، اور یہ الفاظ انہوں نے لامیا کے متعلق کہے تھے۔ اب ان دونوں کی دوستی سے انہیں کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ وہ ہمیشہ ابراہیم کی بہن ہونے کا لحاظ کرتی آئی تھیں۔ اس سب کے باوجود یہ بدلتا رویہ معمولی بات نہیں تھی، جبکہ لامیا کی طرف تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ وہ کسی بھی معاملے میں ان کا لحاظ نہیں کرتی تھی۔ ہو سکتا ہے اذلان کے رویے نے انہیں بدلاؤ کے لیے مجبور کیا ہو۔ وہ بھی یہ گتھی سلجھانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ تو پھر آپ طیبہ حیدر شاہ سے واقف نہیں ہیں۔ وہ بڑی سے بڑی مجبوری کے آگے ہار نہیں مانتی، اور خود کی ہار تو بہت بعد میں آتی ہے۔ اس نے خالی مگ ساتھ رکھتے انہیں جواب دیا تھا۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، میں نے ابراہیم سے ان کی ضد اور اٹل فیصلوں کے متعلق سن رکھا ہے، لیکن اگر وہ تمہارے متعلق اپنے خیالات بدل رہی ہیں تو خوش آئند بات ہے۔ تم بھی اس کے متعلق سوچو۔ وہ ماں تھیں، جو بھی ہو اذلان انہیں لامیا کے لیے بہترین انسان لگتا تھا۔ ماما، سالوں کی کڑواہٹ چند شہد لمحوں سے دور نہیں ہو سکتی۔ سیڑھیوں پر قدموں کی آواز سنائی دی تو دانستہ انہوں نے یہ موضوع ختم کر دیا۔ میں بہت تھک گئی ہوں، اب آرام کروں گی۔ وہ بھی زخمی تھی، لیکن اذلان کی حالت نے اسے خود سے لاپرواہ بنا دیا تھا۔ اب اپنے جسم کی تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اور ماما، زبین آئی تو اسے میرے کمرے میں بھیج دیجیے گا۔ اس کے آخری الفاظ کمرے میں قدم رکھتے پاپا نے بھی سنے تھے۔ وہ انہیں الوداعی مسکراہٹ سے نوازتے کمرے سے نکل گئی تھی۔ مربع نما کمرے میں سنگیت کے سڑ اونچی آواز سے گونج رہے تھے۔ 4 لڑکیاں دائرے میں گھومتے رقص میں مصروف تھیں، اور وہاں بیٹھے تماش بین نیم خوشی سے داتے رہے تھے، کیونکہ وہ یہاں ان 4 کو نہیں بلکہ ناظرین کو دیکھنے آئے تھے۔ لیکن فی الحال اس کی آمد کے آثار ناپید تھے۔ اسی اثنا میں وہاں مدھم سا شور پیدا ہوا، اور ایک وجیح انسان کلف زدہ کپڑوں میں بڑے بڑے قدم اٹھاتا سیدھا نین تارا کی آرائشی مسنت کی جانب آیا۔ اس کے مغرور انداز نے نین تارا کے پسینے چھڑا دیے، لیکن ہونٹوں پر مدھم مسکراہٹ سجائے وہ مسنت سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ نین تارا سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھ آئے شخص نے آگے بڑھ کر اس کے کان میں سرگوشی کی، اور یہ لمحہ تھا جب نین تارا کی آنکھوں میں ہوس کی چمک دوبالا ہوئی۔ اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ آنے والا چلتا پھرتا بینک ہوگا۔ چٹھا صاحب، آپ نے بلا وجہ آنے کی زحمت کی، یہ جگہ آپ جیسے شرفا کے آنے لائق تھوڑی ہے۔ آپ نے ہمیں بلا لیا ہوتا، سر کے بل چل کر نہ آتی تو آپ نین تارا کو قدردانوں کی فہرست سے نکال دیتے۔ وہ اپنا ریشمی پلو سمیٹتی اس کے بالکل قریب آن کھڑی ہوئی۔ ڈھلتی عمر کی ادائیں مقابل کو ذرا نہ بھائی تھیں۔
ہم قدردانوں کو مایوس نہیں کرتے، لیکن اپنی خدمت میں تاخیر بھی برداشت نہیں ہوتی۔ اس نے پان کے رنگ سے اٹے دانتوں کو کریہا نگاہوں سے دیکھتے کہا، وہ جو حسن کی وہ سونگھتا گلی گلی گھومتا رہتا، رنگ برنگے پھولوں پر بھنورا بن کر منڈلاتا رہتا، وہ نازنین کے جان لیوا حسن سے کیسے انجان رہ سکتا تھا؟ اس نے لاہور کی تاریخ دیکھ رکھی تھی، لیکن لاہور میں کوئی تاریخی حسن بھی رکھتا تھا، یہ اسے اب معلوم ہوا تھا۔ اس کی کانوں میں جیسے ہی اعلان پہنچا کہ کوئی افسرہ راستہ بھول کر پرستان کی بجائے مزار حسن میں بھٹک رہی ہے، وہ سب کام چھوڑ کر وہاں آن پہنچا۔ وہ سفید پروں کا لمس محسوس کرنا چاہتا تھا، گمشدہ جہانوں سے آشنائی اپنا حق سمجھتا تھا، سو یہ چند لمحوں کی تاخیر اسے پسند نہیں آ رہی تھی۔ لالی صاحب کو کمرہ خاص میں ادب سے لے جاؤ، نین تارا نے لالی کو آواز دی، جس کی ٹانگوں پر اس کے دیے زخموں کے نشان باقی تھے۔ آپ تشریف رکھیے، میں آپ کی تلاش کو آپ کے روبرو لانے کی تیاری کرواتی ہوں۔ اس کے بگڑے انداز کے نین تارا نے ذرا برابر پرواہ نہیں کی، کیونکہ وہ انتظار کے کرب اور تڑپ سے بخوبی آگاہ تھی۔ وہ جانتی تھی دید کی طلب کیسے بڑھائی جاتی ہے۔ ایک عمر کا تجربہ ایسے لوگوں کا منتظر ہی تو ہوتا تھا۔ سعد علی چٹھا چاروں ناچار لالی نامی انسان کے پیچھے چل دیا، جس کے بھدے چہرے اور لنگڑاتے وجود نے اسے بیزار کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ ابھی تک تو اس کی امیدوں کے چراغ پانی پر تیر رہے تھے۔ وہ جس آس کے ساتھ وہاں آیا تھا، وہ اسے ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ تمہاری بتائی باتوں سے ایک بات بھی جھوٹ نکلی تو تمہارے وارثوں کو غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کا حکم دے دوں گا، اس نے اپنے ساتھ آئے انسان کو قہربار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کا رہبر بنا لالی مدھم آواز میں ہونے والی باتوں پر مسکرا دیا۔ یہاں جو بھی آتا اس کے نخرے ایسے ہی ہوتے تھے، لیکن جو بانصیب نازنین تک پہنچ جاتے ان کے قدموں کو واپسی کی راہ یاد نہ رہتی تھی۔ وہ اس نشے میں ڈوب جاتے جو ان کے ٹھکانوں کا عکس دھندلا کر رکھ دیتا تھا۔ آپ یہاں انتظار کریں، خوشبو سے معطر کمرے کا دروازہ کھولتے لالی نے نئے مہمان کو مخاطب کرتے کہا، تم یہیں رکو، وہ نازنین ہے، تم جیسے اسے کمرہ خاص میں دیکھنے کا حق نہیں رکھتے۔ سعد علی چٹھا کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتے مینیجر کو لالی نے شدت سے واپس باہر کھینچا کہ وہ تلملا کر رہ گیا۔ زنانہ انداز رکھنے والے انسان کی یہ طاقت اسے برداشت نہ ہوئی، لیکن یہاں کچھ کہنا اپنی شامت بلانا تھا، سو وہ خاموش ہو گیا۔ سعد علی چٹھا نے لالی کے الفاظ سنے تو ہزار کوششوں کے باوجود خود کو بے نیاز ظاہر نہ کر سکا۔ وہ اختیاری انتظار کے شعلوں پر دہکنے لگی تھی۔ وہ کتنے ہی پل بے چین قدموں سے کمرے میں ٹہلتا رہا، کبھی سرخ رنگ کے کپڑوں سے آراستہ بستر پر بیٹھ جاتا اور کبھی اپنے کپڑوں پر آنے والی نادیدہ سلوٹوں کو بے اختیار ٹھیک کرنے لگتا۔ اس کے قدموں نے ہر راہ دیکھ رکھی تھی، لیکن اس بار کیا منفرد تھا، وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ یہ شاید 11واں چکر تھا جب چھن چھن کی آواز نے اس کے قدموں کو ساکت کیا، اور نہ جانے کتنے لمحے گزرے جب یہ آواز اس کے عین پیچھے آ کر تھم گئی۔ یہ چند دن نازنین نے خود کو دان کیے تھے، لیکن تمہارے نوٹوں کی کڑکڑاہٹ نے نین تارا کو اتنا مجبور کر دیا کہ وہ میرے پاؤں پہ پازیب کا سر پہنانے سے باز نہ آئی۔ اب کسی عنایت کی امید مت رکھنا، چند لمحے دید کا مزہ لو اور اپنا راستہ ناپو۔ وہ اپنے سے 4 قدم دور کھڑے انسان کی چوڑی پشت دیکھتے بولتی چلی گئی، ناگواری اس کے چہرے سے خوب عیاں تھی۔ سعد علی چٹھا چھن چھن کے شور سے ڈوب کر ابھرا نہیں تھا کہ ادائی بے نیازی کا کڑوا اور اس کی پشت پر تیز دھار برچھی کی مانند کیا گیا۔ آواز میں اتنی کڑک تھی تو حسن کیسا ہوگا؟ تصویر کی رنگین مزاجی عروج پر تھی۔ جتنے تم نے پیسے دیے ہیں اتنے میں لوگ نازنین کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، تم کس خوش فہمی میں منہ موڑے کھڑے ہو؟ اسے سامنے کھڑے انسان کی حرکت پر شدید غصہ آیا، تبھی آگے بڑھتے اس کے کالر کو کھینچتے جھٹکا دیکھ کر رخ اپنی جانب موڑا۔ سعد علی چٹھا کا کالر کھینچا گیا تھا۔ وہ انسان جو کسی کی اٹھی آنکھ برداشت نہ کرے، اس حرکت پر دم سادھے کھڑا تھا۔ عجیب تھا، بے حد عجیب تھا۔ یہ جھٹکا اس کی انا پر نہیں دل پر لگا تھا۔ وہ مرنے سے پہلے ہاتھ کے جوہر دکھانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ یہ بھول کر کے سامنے صنف نازک تھی، لیکن ایک لمحے کی جھلک نے سب ارادے خاک کر دیے۔ وہ کسی پری کا تصور کیے وہاں آیا تھا، لیکن وہاں تو کوئی جادوگرنی تھی۔ اس نے کوئی سحر ہی تو پھونکا تھا جس نے کھلا ہاتھ بند مٹھی بنا دیا۔ میں نے تو سنا تھا تم کوئی دیوی ہو، پریوں سا حسن رکھتی ہو، لیکن تم تو کوئی جادوگرنی ہو، نگاہوں سے باندھتی ہو، ہونٹوں سے پھونکتی ہو اور ہاتھ اٹھا کر سب راکھ کر دیتی ہو۔ سعد علی کے الفاظ سرسراتے ہوئے اس کے ارد گرد گونجے تھے۔
وہ اس بے مروت انسان کو دھکے دے کر کمرے سے نکلوانا چاہتی تھی، لیکن اس کے الفاظ ریشم تھے جو نازنین کے سارے وجود پر کسی بوڑھے پیڑ پر منت کے دھاگوں کی طرح لپٹے گئے تھے۔ اس کے الفاظ نے اس قدر گرہیں باندھ دیں کہ وہ مزاحمت کے قابل نہ رہ سکی۔ اسے کسی نے جادوگرنی کب کہا تھا؟ چند گنے چنے لوگ اس کمرے تک آتے اور اس کے قدموں میں لوٹ پوٹ ہو کر چلے جاتے، لیکن نازنین کے دل میں ناپسندیدگی کا بیج بو جاتے تھے۔ یہ انوکھا انسان تھا جو اونچے سر سے سامنے کھڑا تھا اور تعریف کے الگ پیمانے اس کے ہاں رائج تھے۔ وہ پری تھی، دیوی، مہارانی، ملکہ اور نہ جانے کیا کیا، لیکن وہ سحر پھونکتی تھی، یہ اس نے اس سے پہلے کب سنا تھا؟ بیٹھو۔ وہ گلاب رنگ میں سحری پر آن بیٹھی اور مقابل کو بھی بیٹھنے کو کہا۔ لہجے کی تلخی مدھم ہو چکی تھی۔ نہیں، ابھی صرف دیکھنے آیا تھا۔ افواہیں کس قدر سچی ہیں؟ پھر کیا محسوس ہوا؟ وہ اس کی حالت چہرے سے ہی جان چکی تھی، لیکن اپنی تعریف کسے بری لگتی ہے؟ ملاقاتوں کا سلسلہ عروج پر جانے والا ہے، تیار رہیے گا۔ وہ چند قدم چلتا اس تک آیا تھا۔ یہاں جو ایک بار آیا، دوبارہ نازنین نے آنے کی اجازت نہیں دی۔ تمہیں کیا چیز اتنی امید دلا رہی ہے؟ اس کے حوصلوں کی وہ معترف ہوئی، اور شاید حسن کی بھی۔ اسے جادوگرنی کہنے والا خود کب کم تھا؟ حسن میری کمزوری ہے، وہ چاہے لاکھ پردوں میں چھپا ہو، مجھے وہاں کے سب راستے معلوم ہو جاتے ہیں۔ اس نے نہایت نرمی سے نازنین کا ہاتھ تھاما، اپنی دلی کیفیت ہاتھ پر ثبت کی اور احتراماً آہستہ قدموں سے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ حسن کا احترام تھا۔ نازنین نے اسے مسکراتی نظروں سے جاتے دیکھا۔ کوئی تو اس کے مقابلے کا آیا تھا، اور وہ ابھی سے ان ملاقاتوں کا انتظار کرنے لگی جس کا ذکر وہ کر کے گیا تھا، یعنی وہ دوبارہ اس کمرے تک آنے والا تھا۔ دونوں اپنی خوشی میں سرشار اس بات سے انجان تھے کہ ساری عمر وہ ایک دوسرے کے مدار میں رہنے والے تھے، جتنے بھی وہ دور نکل جائیں، گھوم کر وہیں آئیں گے۔ اذان کی آواز سماعتوں کو بہت بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ رشیدہ بیگم اذانوں سے پہلے اٹھ کر فرض انسانی میں مصروف ہو جاتی تھیں، اور مؤذن کی آواز گونجتے ہی ان کی کوشش ہوتی وہ عزت کو بھی اٹھا دیں، لیکن اکثر یہ خواہش ناکام رہ جاتی تھی۔ وہ برآمدے میں اپنا بستر سمیٹتے کمرے میں چلی آئی تاکہ عزت کو اٹھانے کی کوشش کر سکے، اور کمرے میں قدم رکھتے انہیں شدید حیرانی ہوئی۔ وہ اٹھ چکی تھی لیکن ابھی تک بستر پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ اس انہونی پر انہیں پہلی فرصت میں اس کی صحت کے متعلق خیال آیا۔ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دیکھنے لگی۔ امی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے آرام سے ان کا ہاتھ پیچھے ہٹا دیا۔ اچھا، چلو اٹھ کر نماز پڑھ لو۔ وہ دوپٹہ سیدھا کرتے واپس جانے لگی۔ امی، آپ کل پھر خالہ سے پیسے مانگ کر لائی ہیں؟ اس کے انداز میں حد درجہ سنجیدگی تھی۔ تمہیں ان باتوں سے کچھ لینا دینا نہیں، انہوں نے اسے دو ٹوک جواب دیا۔ امی، آپ کیا چاہتی ہیں؟ آج مجھے دو ٹوک الفاظ میں بتا دیں۔ اس کا لہجہ ایک دم بھیگا تھا۔ میں نے آپ سے بارہا کہا دکانوں کے متعلق حازم بھائی سے مشورہ کریں، آپ نہیں مانی۔ مجھے بتانے کا کہا، پولیس میں جانے کا کہا، آپ کسی طور کسی بات پر متفق نہ ہوئیں۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ اس طرح آپ کا بار بار خالہ سے پیسے لینا مجھے کتنا شرمندہ کرتا ہے؟ میں اپنی ہی نظروں میں گر جاتی ہوں۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں خالہ کی طرف جانا چھوڑ دوں؟ اس کمرے میں منہ چھپا کر بند ہو کر بیٹھ جاؤں؟ اس کے انداز سے اس کی تکلیف نمایاں تھی۔ تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ عزت کو بنا بتائے یہ کام کرنے گئی تھی، پھر اسے کیسے پتہ چلا؟ یہ بات انہیں حیران کر رہی تھی۔ امی، مجھے کوئی کیوں بتائے گا؟ اور یہ سوال اس وقت یہ نہیں ہے۔ آپ کو یوں پیسے مانگنا مجھے کس قدر تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، آپ سمجھ کیوں نہیں پا رہی؟ ساری زندگی خود ہی خودداری کے سبق پڑھائے ہیں، اب خود ہی رگوں میں بھیگ کی تکلیف کیوں اتار رہی ہیں؟ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، اس کی نگاہوں کے سامنے گزرے دن کی سپیر گردش کرنے لگی۔ یونیورسٹی سے واپسی پر وہ دونوں عزت کے گھر ہی چلی آئی تھیں۔ عزت کچن میں چلی گئی تو خالہ کو ڈھونڈتی اوپر چلی آئی، جہاں خالہ کی آواز نے اس کے قدموں کو بے جان کر دیا۔ وہ حازم بھائی سے عزت لوگوں کی مدد کرنے کے متعلق بات کر رہی تھی۔ وہ مزید کچھ بھی سنے بنا واپس پلٹ آئی۔ وہ اسے بنا کوئی جواب دیے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اس کی تکلیف انہیں بے حد اذیت دے رہی تھی، اور اس کی باتوں کو بچپنا سمجھتیں، لیکن آج اندازہ ہوا وہ حد درجہ حساس تھی۔ وہ عجیب دوراہے پر آن کھڑی ہوئی تھی کہ ایک طرف مجبوریاں اور دوسری طرف بیٹی کے احساسات۔ انہوں نے جائے نماز بچھایا اور اپنے آنسو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ ان کی نماز کا اختتام ہو رہا تھا جب وہ دوپٹہ لیے باہر کے دروازے کی طرف جاتی نظر آئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے جلدی سے نماز ختم کی اور سہمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔
خالہ کی طرف جا رہی ہوں۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ اس وقت کیوں جا رہی ہو؟ امی مجھے کام ہے، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ ناشتہ بنا دیجیے، آج جلدی یونیورسٹی جانا ہے۔ وہ مزید کچھ بتائے دروازہ عبور کر گئی تھی۔ اسے معلوم تھا اس وقت حازم بھائی مسجد سے گھر واپسی آ رہے ہوں گے اور اسے ان سے ہی کام تھا۔ وہ خالہ کے دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ گلی کے دوسری طرف سے وہ آتے دکھائی دیے۔ وہ بھی اسے وہاں کھڑا دیکھ چکے تھے، تبھی قدموں کی رفتار تیز کرتے جلدی اس تک پہنچے۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ چابی سے دروازہ کھولتے اس سے مخاطب ہوئے۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، وہ کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر بولی۔ ایسی کون سی بات ہے؟ وہ حیران ہوئے۔ خیر بولو۔ وہ راہداری میں ہی کھڑے ہو گئے۔ مجھے جاب کرنی ہے۔ اس کی بات نے انہیں شدید حیران کیا تھا۔ لیکن کیوں؟ وہ منہ کھولے اسے دیکھ رہے تھے۔ مطلب تمہاری پڑھائی مکمل نہیں ہوئی؟ میرے پاس کیوں کا جواب نہیں ہے، آپ بس یہ بتائیں میری کوئی مدد کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا انداز اس حد تک رکا تھا کہ وہ چند لمحے ساکت نگاہوں سے اسے دیکھتے رہے۔ نہیں۔ ان کا انکار عزت سے زیادہ خود ان کے لیے اذیتناک تھا۔ وہ اس کے سوال کا جواب دینے ہی والے تھے کہ کل کا مسکراتا منظر اس کی نگاہوں میں آن چبھا۔ وہ اس منظر سے خود کو آزاد نہ کرا پائے تھے۔ وہاں خاموشی چھا چکی تھی۔ عزت سر جھکائے اتنے صاف انکار کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ان کی مدد سے عاجز آ چکے تھے۔ یہ اس وقت صاف محسوس ہو رہا تھا۔ یہ لہجہ الفاظ عام حالت میں اسے پاگل کر دیتے، لیکن اس پل وہ بے حس تھی۔ امی کے رویے کے باعث اسے اسی چیز کا خوف تھا جو ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے حازم بھائی، کوئی بات نہیں۔ وہ جس خاموشی سے آئی تھی اسی خاموشی سے واپس چلی گئی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی، اس رویے اور انکار پر انہیں جھنجھوڑنا چاہتی تھی، لیکن وہ کچھ نہ کر پائی۔ وہ ان کا دیا کھا چکی تھی۔ ان کی ماں مدد کے لیے ان کے پاس آتی تھی تو وہ کیسے انہیں کچھ کہہ سکتی تھی؟ اب تو بس احسان تھا جس کے نیچے اس کا وجود دبنے لگا تھا، اور کچھ بھی ہو وہ احسان فراموش نہ ہو سکتی تھی۔ ہو گیا کام؟ اسے واپسی آتے دیکھ امی نے سوال کیا۔ نہیں، لیکن ہو جائے گا۔ وہ چپ چاپ واپس کمرے میں چلی گئی۔ اس کی خاموشی اور سرخ آنکھیں انہیں تازیانہ لگی تھیں۔ اس کے لیے ناشتہ تیار کرتے دو آنسو خاموشی سے گال پر لڑکائے تھے۔ وہ تو اسے بڑا سخت جان سمجھتی تھی، لیکن اب اس کی حیثیت سے انہیں خوف آنے لگا تھا۔ آج سے انہوں نے اس کے گرد دعاؤں کا حصار مزید مضبوط کر دیا تھا۔ شہری آبادی وقت کی تیز رفتاری اور ترقی کے نشان بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ پختہ سڑکیں اختتام پذیر ہو چکی تھیں۔ گاڑی کچی مٹی سے اٹے راستے پر دھول اڑاتے عازم سفر تھی۔ وہ تینوں ایک ہی سفر پر رواں اور منزل بھی ایک تھی، لیکن تینوں اپنی اپنی سوچوں کے مجدھار میں پھنسے ہوئے تھے۔ رقیہ زبیر احمد خدشات کی ڈور سے الجھی ہوئی تھیں۔ اگلے لمحات کا خوف انہیں راستے کے حسن سے انجان کر رہا تھا۔ انہیں وہ دن پوری جزیات سے یاد تھے جب وہ سفید حویلی سے رخصت ہو کر ان خستہ حال راستوں سے گزری تھیں۔ یہاں گزرا ہر دن ان کے لیے امتحان ثابت ہوا۔ ایک طویل جنگ کے بعد وہ بوسیدہ روایات کے قلعے سے نکلنے میں کامیاب ہوئی تھیں، لیکن آج یہ سفر انہیں واپسی انہی راستوں کی طرف لوٹنے کا اشارہ لگ رہا تھا۔ زبیر احمد خود کو بے بسی کی انتہا پر محسوس کر رہے تھے۔ وہ اپنے باپ کا اکلوتا سہارا تھے، لیکن ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے کے باعث مہینہ ملے بغیر گزار دیتے تھے۔ اپنے گھر میں سکون پانے کی کوشش کرتے انہیں سالوں گزر گئے، اور یہاں آمد ان کے سالوں کی ریاضت کو خاک میں ملا دیتی۔ مشتبہ کے دامن سے ماں کی پریشانی اور باپ کی خاموشی لپٹی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ گزرنے والے مناظر سے جی بہلا رہا تھا۔ وہ اتنا ہی مسرور تھا جتنا سفید حویلی کی طرف کیے جانے والے سفر میں ہوتا تھا۔ زمینیں فصلوں کے وجود سے خالی تھیں۔ کہیں کہیں آسمان پر اڑتی پتنگیں بے رونق فلک کو خوبصورت بنانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ گاڑی رکتے ہی اس نے اپنے ارد گرد لوگوں کا ہجوم اکٹھے ہوتے دیکھا۔ وہ مشکل دروازہ کھولتے باہر نکلا، اور اسی دوران اس کا نام لے لے کر سلامتی کی دعائیں مانگی جا رہی تھیں۔ کوئی اس کے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا اور کوئی اسے چھونے کو بے تاب تھا۔ یہ سارے منظر اس کے لیے نئے تھے۔ سب لوگ ہٹ جاؤ، چھوٹے پیر صاحب کو گزرنے کا راستہ دو۔ ایک ڈنڈا بردار انسان کی پاٹدار آواز نے لمحے میں جگہ خالی کروا دی۔ سب لوگ لمحے میں نگاہیں جھکائے ہاتھ باندھے ترتیب سے کھڑے ہو گئے۔ مشتبہ نے قدم آگے بڑھانے سے پہلے پیچھے مڑ کر رقیہ زبیر کی جانب دیکھا، جو ابھی تک گاڑی سے نہ اتری تھیں۔ وہ انہیں ایک لمحہ بھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ مشتبہ آگے بڑھو۔ پاپا کی آواز پر اس نے نافہم نگاہوں سے انہیں دیکھا، اور شاید وہ بھی اس کی پریشانی بھانپ گئے تھے۔ تمہاری ماما پیر خانہ میں جائیں گی، ہماری عورتیں یہاں نہیں ٹھہرتی۔ ان کے جواب کے ساتھ ہی گاڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھ گئی تھی۔
مشتبہ نے اپنے قدم بڑھائے اور سفید ماربل لگے فرش پر چلتا گیا۔ ہجوم اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ کچھ لمحوں بعد وہ ایک وسیع احاطے کے سامنے کھڑا تھا اور اس احاطے میں عورتوں کا ہجوم تھا۔ اسی اثنا میں چند لوگ آگے بڑھے اور پھولوں کے ہار اس کے گلے میں پہنانے لگے۔ وہ خود کو ایک عام سا انسان سمجھتا تھا۔ یہاں ہونے والے سب واقعات اس کی سمجھ سے بالاتر تھے اور اسی سبب اس نے شاید گزشتہ کچھ سالوں میں پہلی بار اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا تھا۔ وہ دل ہی دل میں بے تحاشا الجھ چکا تھا۔ لوگوں، چھوٹے پیر صاحب سب سے پہلے دربار میں حاضری دیں گے اور اس کے بعد تم لوگوں کو بیعت کی سعادت حاصل ہوگی۔ اسی انسان کی آواز پر مجمع چھٹنے لگا۔ یہ سب کیا ہے پاپا؟ ہم تو صرف کسی عرس کے لیے آئے تھے اور یہ سب مجھے چھوٹا پیر کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک سبز مینار سے ملحقہ عمارت کی جانب بڑھتے اس نے سوال کیا۔ تم یہ سب سوال اپنے دادا سے پوچھنا، انہوں نے مدھم لہجے میں جواب دیا۔ وہ اسے کیسے بتاتے کہ یہ سب دیکھ کر ان کے دل پر کیا بیت رہی تھی؟ کئی سال پہلے وہ انہی روایت سے دور بھاگے تھے اور اب اس فیصلے کا بھگتان ان کا بیٹا بھرنے والا تھا۔ پیر صاحب کا حکم ہے کہ اندر صرف چھوٹے پیر صاحب جائیں گے۔ وہ عمارت میں داخل ہو رہا تھا جب اس نے یہ آواز سنی۔ وہ حیرت سے مڑا اور یہ دیکھ کر حیرت مزید بڑھ گئی کہ یہ الفاظ زبیر احمد کے لیے تھے۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ انہوں نے اسے اشارے سے خاموش رہنے کو کہا اور واپس مڑ گئے۔ دروازہ بند کر دیا گیا۔ نیم روشن کمرے میں وہ اس وقت اکیلا کھڑا تھا۔ آؤ مشتبہ، ہم تمہارے ہی منتظر تھے۔ سامنے نظر آتی دو قبروں کے پاس اس نے مختار احمد کا وجود دیکھا۔ یہ سب کیا ہے دادا جان؟ بابا کو باہر کیوں روکا گیا؟ اس پل اس کی زبان پر سوال ہی سوال تھے۔ سب باتوں کے جواب وقت کے ساتھ مل جائیں گے۔ اس وقت تم صرف اپنے فرض پر دھیان دو جو تمہارے باپ کی ناخلفی کے باعث وقت سے پہلے تمہارے کندھوں پر ڈال دیا جائے گا۔ مختار احمد کا لہجہ اس قدر سنجیدہ اور کڑک تھا کہ چاہتے ہوئے بھی وہ کچھ بول نہیں پایا۔ ایک خوف کی لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ یہ دو سامنے نظر آتی مبارک قبریں ہمارے بزرگوں کی ہیں اور یہ سارا فیض انہی کے باعث ہم سب کو حاصل ہے۔ ہم نے ساری عمر ان مبارک ہستیوں کی خدمت کی ہے اور اب میرے بعد یہ فرض تمہیں سنبھالنا ہے۔ روایت کے مطابق میرے بعد تمہارا باپ اس کا حقدار تھا، لیکن اس ناخلف نے اس خدمت سے معتبر اپنے دلی جذبات کو سمجھا۔ لیکن تمہاری شکل میں مجھے میرا وارث مل گیا ہے۔ سب باتیں تمہیں آہستہ آہستہ سمجھ آ جائیں گی۔ ابھی صرف یہ یاد رکھو کہ اب سے پیر شاہ کا سیاہ سفید تم ہو، آج سے پیر شاہ کے ماننے والوں کے مائی باپ تم ہو۔ آگے بڑھو اور ان مبارک ہستیوں کو سلام کرو، ان سے دعا کرو کہ وہ تمہیں فیض یاب کریں۔ چکور کمرے میں مختار احمد کی آواز گونج رہی تھی اور اس سے پہلے ان کے یہ انداز مشتبہ نے کب دیکھے تھے۔ مشتبہ، دیر نہ کرو، آگے بڑھو۔ اس کے ساکت قدم آگے بڑھنے سے انکاری تھے۔ وہ اب رقیہ زبیر احمد کے خدشات کو سمجھ رہا تھا، لیکن دادا کا انداز اسے خوفزدہ کر رہا تھا۔ وہ دبے دبے قدموں آگے بڑھا اور سب چادروں سے ڈھکی قبروں کے پاس آن کھڑا ہوا۔ وہ جو چاہ رہے تھے ویسا وہ کبھی کرنے والا نہیں تھا، اسی لیے اس نے بس ہاتھ اٹھائے اور آنکھیں بند کیے دعا مانگنے لگا۔ مختار احمد نے یہ دیکھ کر بھی خود پر قابو رکھا، کیونکہ وہ قطرے کے ذریعے پتھر میں سوراخ کرنا جانتے تھے اور انہیں یہ بھی معلوم تھا زیادہ سختی معاملات خراب کر دیتی ہے۔ میرے پیچھے آؤ۔ اس کے ہاتھ نیچے ہوتے ہی وہ کمرے میں بنے ایک اور کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ وہاں ایک اور دروازہ کھلا جس کے آگے طویل راہداری تھی۔ اس میں نیم اندھیرا تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے چلتے ایک بڑے آرائشی دروازے کے سامنے پہنچ گئے۔ یہاں وہ نیک عورتیں موجود ہیں جنہوں نے اپنی ذات ان بزرگوں پر قربان کر دی ہے۔ سب سے پہلے تمہاری بیعت کا حق ان کو ہے۔ دروازہ کھولو اور اندر چلے جاؤ، میں یہاں تمہارا منتظر ہوں۔ خاموشی ہونے کے باعث دادا کی آواز گونجدار تھی۔ مشتبہ نے ایک لمبی سانس لی، ہلکا سا دباؤ دروازے پر ڈالا اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں ایسا کچھ ہونے والا تھا۔ اس پر پرت در پرت نئے راز کھل رہے تھے۔ اس پل وہ بھی انجان تھا کہ اس پر کیسی کریہہ حقیقت کا ادراک ہونے والا تھا۔ آپ جیسی معزز ہستی کا ہم گنہگاروں پاس چل کر آنا ہمارے لیے سعادت ہے۔ وہ بھی نگاہ اٹھا نہیں پایا۔ ایک مترنم آواز وہاں سنائی دی۔ وہ ابھی تک راہداری سے پہلے ہونے والے واقعات پر الجھا ہوا تھا اور اسی الجھن میں اس نے نگاہ اٹھانے کی غلطی کر لی۔ اس کے سامنے صنف نازک موجود تھی۔ وہ ہاتھ باندھے نگاہیں جھکائے اس کی جانب بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ اس نے اپنے قدم پیچھے بڑھائے اور یہ جان کر جھٹکا لگا کہ پیچھے دروازہ بند ہو چکا تھا۔ وہ اس پل زندگی کے مشکل ترین مرحلے میں پھنس چکا تھا۔ مشتبہ زبیر احمد پیر شاہ کی کہانیوں کا کردار بننے والا تھا۔